اچھا السلام علیکم، آپ کا بہت وارم ویلکم. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک اندر چل رہی ہوتی ہے قلبی نوعیت کی، اور ایک جو آپ اپنے وطن میں لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اور تیسری جو کبھی کبھی مسلط ہو جاتی ہے باہر والوں کی وجہ سے. اور وہ ظاہر ہے تینوں آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کر رکھی ہوں گی. ظاہر ہے ادھر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا جو 10 تاریخ کے بعد پیدا ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ آج کل دور ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. تو اس لیے ہمارے پاس ایک بڑا ہی زبردست پینل ہے. مطلب جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس انڈیا کے خلاف ہماری تھی سید مزمل شاہ، جنہوں نے مطلب ان کو اکھیوں سے بھی گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گالوں کے لشکارے دینے پڑتے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں تمکنت منصور. یہ ہماری لاسٹ لائن آف ڈیفینس تھی کیونکہ ہم نے کسی کو ان تک پہنچنے ہی نہیں تھا دینا. اور پھر ہمارے ساتھ ہیں شہزاد غیاث شیخ. آپ سوچیں کہ جن سے اپنے ڈرتے ہوں ان کا باہر کیا ٹیرم ہوگا. اور آخر میں ہمارے ساتھ سب سے ہمارا جو غوری عدیل افضل. ان کو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ اگر انڈیا جنگ جیت گیا تو ان کے قبضہ کر لینے کے بعد انہوں نے بتانا تھا کہ یار جنگ تم جیت گئے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں شاعری کیوں نہیں آتی. تو ہم باقاعدہ مطلب باریک قسم کے سوال بھی کریں گے، لیکن تھوڑا سا سما باندھنے کے لیے، اور ہم بلکہ زیادہ تر وقت آپ کے لیے رکھیں گے. آئی ایم شیور کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں بتاتا ہوں. تو ہم شروع کریں گے سید مزمل شاہ سے کہ اگر آپ اس کو اچھا چلے پہلے ہم عدیل افضل سے شروع کر دیتے ہیں کہ عدیل صاحب قلبی اور ملکی اور بین الاقوامی جنگ یہ تینوں جب یکجا ہوئیں تو آپ کس مرحلے میں سے گزرے ایسے پانی کی طرح؟ میرے خیال میں اس جنگ کا جو سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے گھر پہ خود ہی شرمندہ ہو رہے تھے، کیونکہ ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اب بتاؤ نا اب کون کام آ رہا ہے، اب فوج ہی کام آ رہی ہے نا. تو ہم نے کہا اچھا چلو باہر والوں کو کرتے کرتے اب گھر کے اوپر بھی ہمارے تو گھر تک جنگ آ گئی تھی. ویسے اگر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کی بات کریں نا تو یہاں پہ جو آرمی اور آرمی کا رول رہا ہے وہ انفارچونیٹلی کبھی ایسے نہیں لگا کہ کسی باہر والے سے لڑنے کے لیے بنی ہے. ایک سینٹرل نظام قائم ہوتا ہے، اور زیادہ تر پچھلے 200-250 سال میں جتنی بھی فوجیں رہی ہیں وہ سب کانٹیننٹ کے ہی کسی حصے میں مارکا آرائی کرتی رہی ہیں. کبھی اورنگزیب ساؤتھ میں ہوتا تھا، کبھی محمود غزنوی کہیں ہوتا تھا، کبھی رنجیت سنگھ کہیں ہوتا تھا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں، اور جب بھی اندرونی حصوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی تو بہت شور شرابہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہو کہ دشمن باہر سے آ رہا ہے، کوئی اور ہے، تو ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ پھر لائق دید ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. مجھے لگتا یہی ہے کہ اس جنگ میں چلیں جہاں پر ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے بڑا اچھا بیہیو کیا، ڈپلومیٹکلی ہم بہت اچھے رہے، وہ ساری چیزیں تو بہت اچھی رہیں، ٹھیک ہے، اس کا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا. لیکن اس 3-4 دن کی جیت کے نشے میں ہمیں وہ 70 سال کی ہسٹری نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ہم نے اس ادارے کو مضبوط کیا ہے تو اس نے پلٹ کے ہمیں بہت کمزور کیا ہے. تو اصل تو ڈیفنس ہمارا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ ہمیں اگر ہم پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں، سپر پاورز کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں، ٹریڈ اچھی ہو رہی ہو، تو پھر شاید ہمیں کسی بھی اندرونی اور بیرونی دشمن کا خطرہ نہیں رہے گا. یہ جو ایک 24 گھنٹے کا فیئر ہے کہ نہیں جی آپ پہ کبھی بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، کبھی اندر سے اور کبھی باہر سے، اس کے ساتھ ہم 70 سال سے گرو نہیں کر سکے. ہم
لولے لنگڑے چلتے چلتے کہیں نہ کہیں پہنچ تو رہے ہیں. باقی وہی ہے 3-4 دن کی ایکسائٹمنٹ تھی, ڈرون آ رہے تھے. میں اگر آنیسٹلی بتاؤں تو میں خود بہت جذباتی ہو گیا تھا. مطلب آپ کی جتنی بھی ریشنلٹی ہے, آپ کی جتنی بھی لاجکس ہیں, وہ سب سائڈ پہ ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے گھر کے پاس ڈرون گرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن مجھے ایک شخص نے مسلسل سین رکھا ہوا تھا, اس کا نام علی آفتاب ہے, جو مجھے بار بار کہتا تھا کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو ہمیں لائن میں لگ کے ڈبل روٹی لینی پڑے گی, لائٹ چلی جائے گی, یہ کنوارے ہیں, آپ کے میرے بچے ہیں, ہم رول جائیں گے. تو یہ وہ ایک اپروچ ہے جو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ جنگ کو آپ اتنا ایکسائٹیڈ ہو کے نہیں دیکھ سکتے جب آپ کے سامنے آلریڈی غزہ میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان پچھلے 30-40 سال میں کس طریقے سے تباہ و برباد ہوا ہے. تو کسی بھی جیت کا نشہ یا کسی بھی ہار کا غم اتنا حاوی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک جنون کی صورت اختیار کر لے اور آپ خود کو بھی مارنے پہ اور اگلے کو بھی مارنے کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچ جائیں. تو ان 3-4 دنوں میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ وہ ہے نا کہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ جی جب بالکل جان پہ بن آئے تب تو انسان سور بھی کھا سکتا ہے. مطلب ویسے تو حلال نہیں ہے, لیکن جب حالات خراب ہو جائیں, بالکل کچھ کھانے کو نہ ہو, تو اب سور بھی کھا سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ امتحان میں ہی تو, آزمائش میں ہی تو ثابت کرنا ہے نا. تو یہ جو 3-4 دن تھے, مجھے لگتا ہے اس میں جتنے بھی لوگ سین رہے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے مارنے اور مرنے کی بات نہیں کی ہے, وہ اس آزمائش سے پورا اترے. تو مزمل, آپ کے خیال میں جو اس وقت لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی بہت سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ تھے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس پہ ایک ہی جو کام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا, جب انہوں نے وہ کیا اور اس پہ کوئی تعریف نہ کرے تو وہ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پھر کیا وجہ. ہاں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگ جو کہ کینسل موومنٹ بھی چلا رہے ہیں فی الحال, جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اگینسٹ, میرے اگینسٹ بھی, کہ آپ تو اسی مطالعہ پاکستان کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں جس سے قوم کو اتارنے کے لیے آئے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ سارا کچھ جو بول رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پہ جب ایک انویڈنگ آرمی پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی ختم کرنا چاہ رہی ہے, جس نے ود ان اے فیو ڈیز اتنا ہسٹیریا پیدا کر دیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سارے ایپیسوڈ سے 4-5 دن پہلے مجھے نا امریکہ سے ایک فون آیا, اور ایک آرگنائزیشن کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, انڈین سٹیزن تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی چونکہ یہی نیریٹو ڈسیمینیٹ کرتے رہے ہیں تو آپ 1-2 سیمینارز میں شرکت کریں ہمارے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیوں نہیں, اٹس اے گریٹ کاز. اور 3-4 دن گزرے اور اس کے بعد میں اس بندے کے مجھے اتنے لمبے لمبے میسج آ رہے ہیں, اور میں نے چیک کیا اور اس میں لکھا کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, یہ سنہری موقع ہے. آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ وی آر ہیئر ٹو لبریٹ یو. ٹھیک ہے, تو 2-3 دن میں کسی آدمی کی ساری زندگی کا کام اس طرح بھی ضائع ہوا ہے اس میں. لیکن ہمارا جو موقف تھا وہ صرف یہ تھا کہ اگر ایک چیز ہم پر امپوز ہو گئی ہے تو پھر تو UN کا کنونشن بھی یہ کہہ رہا ہے آرٹیکل 51 کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, اور اس کے لیے اگر پوری نیشنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے, ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الارمنگ انٹیلیجنس موصول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انڈین میڈیا کا جو ہسٹیریا تھا, میرا خیال ہے وہ تو 10 قدم آگے جا رہا تھا. آپ سب اس وقت لاہور پورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا اس بات کا کہ جہاں تک فوج نہیں پہنچی وہاں تک وہ پہلے پہنچ گئے, کہ گھس گئی کراچی میں اور براموس بھی مار دیا اور تباہ کر دیا سارا کچھ. تو دیٹ بیکیم اے ہیڈیک فار دیم سیلوز ایز ویل. اور جو وہاں کے رائٹ ونگ نے ڈیمیج کیا ہے انڈین اسٹیٹ کو, یہی آرگیومنٹ ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اب میرے لیے یہ ہیوملیٹنگ بات اسی لیے ہے کہ میں پاکستان میں بہت زیادہ پراؤڈلی یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری نیبرنگ کنٹری ایسی ہے جہاں پہ سیکولر پرنسپلز اپہولڈ ہوتے ہیں, جہاں پر جمہوری قوتیں تسلسل کے ساتھ سروائیو کرتی ہیں, اور اس کے باوجود سوسائٹی میں ڈسینٹ بھی برقرار رہتا ہے. اور یہ ایک آئیڈیل نہرووین سوسائٹی ہے جس نے پہلے سوشلزم سے آغاز کیا اور اس کے بعد میں ریفارمز کر لیں, اور اب وہ دنیا کی بڑی پاورز کو آنکھیں دکھا رہی ہے. I can't say that in this country anymore. And that is the biggest defeat of progressive in the entire subcontinent. کہ وہاں پر ہوں یا یہاں پر ہوں, وہاں برکت دت صاحبہ نے شہزاد کے ساتھ بیٹھ کے کیا بولا آپ سب نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ششی تھرور صاحب کیا بول رہے ہیں, جو کسی دور میں یہ کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب ایک ایسی انڈیویجول کی طرح ہے جو کہ شیو کی مورتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بندہ ان کو چپل مار سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے. Now he is there to defend the man. اور ایسے لوگوں کو آپ نے سینٹی لوز کرتے ہوئے اپنی دیکھا ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈسکورس جب ختم ہو جائے گا نا, ہمارے یہاں پہ کیا آرگیومنٹ ہے, یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی کرے وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے.
تو وہاں بھی اب اکاؤنٹیبل نہیں رہی. ادروائز جے شنکر صاحب سے سوال کرتے کہ تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بنا لی, دنیا میں ایک ملک نہیں پیدا ہوا جو آپ کو سپورٹ کرتا باہر آ کے. یہ فیلئر ہے نا فارن پالیسی کا اتنا بڑا کہ روس تک جس نے شروع سے آپ کے ساتھ الائن کیا اس نے کچھ نہیں دیا آپ کو. اور پاکستان کے لیے آذربائیجان سے لے کے ٹرکی سے لے کے بنگلہ دیش کیا کہہ رہا ہے, ہم ویسٹرن اسٹیٹس میں گھس جائیں گے اگر پاکستان پہ حملہ کیا. تو یہ دس ہیز ٹو بی ریفلیکٹڈ اپون بائی دی انڈین سٹیزنری ایز ویل. یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اب آرگیومنٹ کیا تھا؟ آرگیومنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ریڈیکل آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں. کس نے ڈینائی کیا اس بات کو؟ ہم تو پچھلے 5-6 سال سے یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو رائٹ ونگ ہے یہ سب سے بڑی لائبلٹی ہے آپ کی. جب اسامہ کا آپریشن یہاں پر ہوتا ہے اور کوئی اوباما آ کے ہمارا اسامہ لے جاتا ہے یہاں سے, تو اس وقت بھی انٹرنیشنل ہیوملیشن ہم نے ہی فیس کی تھی. ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا, آپ میں سے تو کوئی نہیں تھا جس نے پاکستان کو ڈیفیم کیا دنیا بھر میں, یا حافظ سعید ہو یا یہ جیش محمد کی طرح کی آرگنائزیشنز ہوں. انہوں نے صرف انڈینز کو سلاٹر نہیں کیا, پاکستانیوں کو اس سے بھی زیادہ کیا. پچھلے 20 سال میں پارا چنار کا ڈیتھ ٹول 6000 ڈیڈ باڈیز, 6000 ڈیڈ باڈیز تو آپ کے بیک یارڈ میں ہیں, جس کا لنک ان آرگنائزیشن سے ڈائریکٹلی ڈیولپ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ لشکر جنگوی کے لوگ تھے جو وہاں جا کے میسکر کرتے تھے شیعہ پاپولیشن کا. تو یہ چیز ہے کہ یہ وہ لائبلٹیز ہیں جن سے ہم نے بھی جان چھڑانی ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے پوری فوج کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائیں گے ہمیں لبریٹ کرنے کے لیے, دین وی ول رسپونڈ. اور اتنے کائنیٹک ایکشن کرنے کے بعد دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال ہے کیا؟ ویتنام کے اندر امریکہ نے جب لینڈ کیا اور انہوں نے ویٹ کانگ کے خلاف اتنی لمبی جنگ لڑی, کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. طالبان کے اگینسٹ امریکہ نے 20-25 سال جنگ لڑی, طالبان کو طالبان سے ریپلیس کر کے چلے گئے, ٹریلینز آف ڈالرز الگ ضائع کر دیے. سو وٹ ہیز دی انڈین ایکسپیرینس ٹاٹ دیم؟ ان کا ڈیفنس چیف کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں رافیلز گرے ہیں, جہاز گرے ہیں, نمبر مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور ان کے بی جے پی کے سینئر منسٹر بھی یہ بات کنفیس کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجیکل وار میں تو آپ ویسے ہی کوئی, اب آج صبح کی خبر ہے کہ یوکرین نے رشیا کی ڈیپتھ کے اندر جا کے آرکٹک کے قریب جا کے ان کی بیسز کو ہٹ کیا اور 40 کے قریب فائٹر جیٹس ڈسٹروائے کر دیں صرف ڈرون سے اپنے, which is a size of a very small country against, if juxtaposed against Russia. Same in the case of Pakistan. یہاں پر بھی یہی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ چیز تو ہو گئی, لیکن ایک جو آئیڈینٹی کی سینس آپ لوگوں کو آج کل دکھائی دے رہی ہے نا, دیٹ اگین اٹس پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, دوز ٹائمز ہیو ریٹرنڈ. سو اٹس اے پوائنٹ آف ریفلیکشن فار us as well. Why war is the only entity which glamorizes and glorifies us. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں انٹرنیشنلی کیوں ریکگنیشن نہیں دلواتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وار مشینری ایسی کریٹ کی ہے پہلے روز سے, اسی کی بنیاد پہ ہمیں آئیڈینٹی ملتی ہے. اور اگر وہ نہ ہو یا کرکٹ ٹیم میچ نہ جیتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ وی کوڈ بی پاکستانیز, یا سندھی یا بلوچ یا گلگتی یا پنجابی یا سرائکی. نتھنگ ان کامن. جو ہانس مورگنتھو نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ایک ہی چیز یونائٹ کرتی ہے, فیئر آف دا ہندو ڈومینیشن. تو ہم بھی اس ڈیفینیشن پہ چلتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس ایک انڈین شائننگ ایگزامپل تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. وہاں بھی اپنا ضیاء الحق آ گیا ہے, وہ بھی وہی آم کھا کے دیکھ لیں جو ہم 70 سال سے کھا رہے ہیں, کچھ نہیں ملے گا ان کو بھی. تو بات یہ ہے کہ اب آ کر ہمیں اپنی آئیڈینٹی کی سینس پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجیے, ایک مثال دے دیتا ہوں, مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو پاس ہوا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جو فیڈرل اوور ریچ ہے بلوچستان کے ریسورسز کے اوپر یا پختونخوا کے ریسورسز کے اوپر, اب اس میں 18th امینڈمنٹ کو بلڈوز کرنے کا بہت بڑا ایک تھریٹ موجود ہے. اور بلوچستان کے اندر تو جس کو بھی ٹھیکہ ملے گا یا پھر جس کو بھی ٹینڈر ملنا ہے وہ فیڈریشن ڈیسائیڈ کرے گی اس کے بعد. اب اس کے بعد میں ہم کیا کسی سے گلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رائٹس پورے دیے اور اب وہاں پہ ریبیلیس موومنٹ. انڈیا کین نیور ڈو اینی ہارم ٹو دس کنٹری, اٹ ول آلویز بی اس. اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA TTP یہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جس نے پچھلے 12 مہینوں میں 2000 پاکستانیوں کا قتل کیا ہے. انڈیا نے تو اس کا 1% بھی نہیں کیا. اور آگے بھی اگر انڈیا ایڈونچر کرے گا اس طرح کے تو پاکستان کی اسٹیٹ مزید امپاور ہوگی, کم نہیں ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. تو BLA اور TTP کا اب نیکسس ہے. آج کی خبر ہے کہ جو داعش خراسان ہے اس نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے پاکستان کی اسٹیٹ پہ اور بلوچستان نیشنلسٹ جتنی آرگنائزیشنز ہیں انکلوڈنگ BYC, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولر موومنٹ چلانا تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے, اسی لیے ہم سب سے ہی لبریٹ کرائیں گے بلوچستان کو. سو پراکسی وار از اراؤنڈ دا کارنر. انڈیا کے ساتھ جنگ تو 4 روز میں ختم ہو گئی. اس پراکسی وار کا کیا کرنا ہے وہ ہم نے آئیڈیولوجیکلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کیسے ریفارم کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں JUI نامی ایک پارٹی پورے ملک میں احتجاج کس بات پہ کر رہی ہے کہ ہمیں 18 سال سے چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرنے دیتے. دیٹس دیئر ایجنڈا, جس کے اوپر وہ میس موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں. ایسے دماغ بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ مودی صاحب ہوں یا RSS ہو
یا ہندوستان میں موجود جتنے ریڈیکلز ہوں کوئی وہ نقصان نہیں کر سکتے جو ہماری اپنی فار رائٹ کر سکتی ہے. ان سے آپ جان چھڑا لیں گے, انٹرنیشنل امیج بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا, ریڈیکلزم بھی ختم ہو جائے گا, ٹورزم بھی ریزیوم ہو جائے گا, اور سیکولیرٹی بھی ایگزسٹ کرنا شروع کر دے گی. ادروائز دیر از نو چانس. انڈیا کین ناٹ ڈو اینی ہارم ٹو دس کنٹری. اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی آور اون ویری رائٹ ونگ وچ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اس اکارڈنگ ٹو آل آف دا پروگریسو آف دس کنٹری. یا اس ساری وار کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نیریٹو جو چاہے وہ شہزاد نے کیا, تمکنت نے کیا, عدیل نے کیا, علی نے کیا یا میں نے کیا, دے ور نو ویئر جو بیٹھ کے صرف ہندو فوبیا پھیلا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان سے کاؤنٹر کرنے کی بات بھی کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو کو مارنا تو فرض ہے. دس از دیئر کاؤنٹر. So they are not going to be the people who are going to represent us. And we have to get rid of them. یہ liabilities جو ہیں اپنی اسٹیٹ کو بھی ہمیں پریشرائز کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ایک ہیومینیٹیرین سوسائٹی بنانی ہے تو ان سے جان چھڑائیں. مودی صاحب سے پھر بعد میں لمٹ لے کے. اچھا تمکنت, تم بہت زیادہ چیزیں کرتی ہو, لیکن بہرحال میں آرٹسٹ ہونے کے ناطے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے پچھلے 10-12 سال میں مودی صاحب کے ہوتے ہوئے ایک وہ انڈیا رائزنگ, انڈیا شائننگ ایک امیج کریٹ کیا. تو اب اگین وہ جو ایک شوق پیدا ہوا سب کو کہ جی ہم اگر گرو کر رہے ہیں نا تو پھر ایک ملٹری مائٹ بھی ہماری ہوگی, اور پھر اب وہ بھی نا ہم ایک دکھا دیتے ہیں دنیا کو. تمہارے خیال میں ہم جو یہ ہیں تو ایک ہی خطہ, ہمارا بنیادی طور پہ جو کام ہے نا, ہم ہیں مراسی. ہمیں پولی ڈھولکی پہ زور رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جی ہمارا آپ 4x4 کر لیتے ہیں تو ہم 7 بھی بجا لیتے ہیں, ہم 3.5 کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایگزوٹک یہاں سے کچھ آ رہا ہے, آپ ہمیں پیسے دیں. ہم جب تک یہ کریں گے نا تو ہم دنیا سے پیسے نکال سکیں گے. اگر ہم نے ملٹری مائٹ پہ جانے کی کوشش کی تو مطلب امریکہ ایک ملٹری مائٹ ہے, وہ اپنا ٹینک خود بناتے ہیں. چائنا ایک ملٹری مائٹ ہے, وہ اپنا جہاز خود بناتے ہیں. انڈیا اور پاکستان خریدتے ہیں. تو مطلب اگین پھر وہی بات ہے, ڈھولکی ہم خود ٹیون کر لیتے ہیں. ہمارا فوکس اس طرف ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ضرور ہونا چاہیے. اور ڈھولکی کی اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ فٹافٹ بن جاتی ہے, اور اگر پھٹ جائے تو دوبارہ سے مطلب آپ اس کی صرف کھال چینج کروا لیں تو کام چل جاتا ہے. تو جو جہاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ یقیناً نہیں ہوتا ہوگا, وہ پھٹ جائیں تو مطلب آپ کی بھی پھٹ جاتی ہے ساتھ. اور جیسے مزمل نے بہت ایک ڈیسنٹ الفاظ میں کہا کہ اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے, مطلب ایونچولی تو دیکھیں جب ہم یہ پہلے بات کرتے تھے تو لوگ ہمیں گالیاں نکالتے تھے کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں. بیسکلی آپ ایک انویزیبل لائن کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی آپ کوئی اور ہے اور آپ کوئی اور ہے. اب میرے کوئی والدین جتنا مرضی چاہے حسن نثار صاحب یہ کہہ لیں, لیکن ہمارے والدین تو کوئی عرب سے تو نہیں آئے, کوئی شاید یہاں کی 2% عوام کے آئے ہوں گے, باقی تو ہم سارے پہلے کوئی برہمن, کوئی شودر, کوئی علی. تمہارے والدین کیا مطلب کوئی اچھی کوئی اپر کاسٹ ہندوز پرابیبلی. میں شیخ تھا, ہمیں کوئی نہیں اون کرتا, کوئی نہیں. ہاں تو مطلب ہم اب تو جنگ کے بعد کچھ زیادہ ہمیں یہ ہو گیا کہ نہیں ہم تو الگ ہیں. اور دیکھیں قائد اعظم نے بالکل صحیح کہا تھا, یہ گندے بچے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہم اچھے ہیں. لیکن میرے خیال سے ویسے تو اچھی بات ہے, مطلب 4 دنوں کے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ہم جیت گئے ہیں تو مزہ تو آیا تھا. آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہم ڈیسنٹ لوگ ہیں, ہم جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہم انسانی جان کے ضیاع کو ایسے نہیں کرتے, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ مزہ آیا تھا. سب نے کہا تھا کہ او یس انڈیا کی یہ ان کی فلان, یہ اس طرح ہوا تھا کہ نہیں. یہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا میں آپ کو, کوئی جھوٹ بولے گا تو میں آپ کو ہمارا جو وہ ہے نا گروپ, میں اس کے میسیجز آپ کو سنا تو نہیں سکتی, لیکن بہرحال میں آپ کو خلاصہ بتا دوں گی. تو دیکھیں مزہ آیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مزے کو ہمیشہ اون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بٹ بات یہ ہے کہ مزہ کتنے دن تک رہے گا, کیونکہ ابھی ہم جنگ جیت کے ایسے کر ہی رہے تھے تو ساتھ ہی ہمیں پتا چلا کہ نہیں ہم نے بچوں سے شادیاں تو کرنی ہیں. یہ کیا بات ہوئی. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نہیں اب بلوچستان میں اب ہم کیا کریں یار, انہیں دہشت گرد کہیں کہ ہم انہیں فریڈم فائٹرز کہیں, اب تو ہم پھنس گئے ہیں. کیونکہ اب یہ بھی ہو گیا نا کہ اب ہم فریڈم فائٹر کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ نہیں اب بھی تو ہم سب پاکستانی ہیں, تو جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ تو ہمارا دشمن ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میرا بالکل الگ ہے, آپ کا بالکل الگ ہے, اور وہ جو گارڈ کھڑا ہے باہر جو آپ کو نام دیکھ کے اندر بھیج رہا تھا, اس کا پاکستان بالکل الگ ہے. اور جو بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں ان کا آف کورس پاکستان بالکل الگ ہے.
تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ بھائی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا جب تک پاکستان, تو تب تک باہر والوں سے ہم جیتتے رہیں گے. وہ تو چلیں اچھی بات ہے, چائنا نے ہمیں بڑے آج کل بمبو قسم کے میزائل دیے ہیں تو ہم جیت جائیں گے whatever. لیکن یہ ہے کہ جیت کے پھر کریں گے کیا, مطلب what are we fighting for. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کی اچھی طرح سمجھ ہے, اور ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جو 4-5 لوگ تھے بڑے پروگریسو, یہ بھی جنگی جنون میں مبتلا ہو گئے, جنگوازم اور اس طرح کے اور 2-3 مشکل لفظ انہوں نے بولے ہمارے خلاف, اور انہوں نے کہا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ بھی چوتیا ہی نکلے. لیکن بات یہ ہے کرنے کی کہ دیکھیں 2 ریالٹیز ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز بلیک یا وائٹ میں ہی ایکسیپٹ کی جائے, گرے ایریاز میں ہی. ہم تو خیر بالکل ہی 50 شیڈز آف گرے میں چل رہے ہیں پاکستان میں. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہاں جس وقت جب علی کا میسج آیا کہ میرے گھر کے بالکل پچھلی والی گلی میں جو ہے نا وہ گرا ہے ڈرون اور اس کی یہاں تک آواز آئی ہے اور کیا, تو اس وقت, اور یا پھر جب میں اپنے گھر میں تھی اور رات کو مجھے 2 بلاسٹ کی آواز آئی اور ابو کا میسج آیا کہ جی فلانے ہمارے بالکل پاس شہر ہے وہاں بھی گرے ہیں وہاں بھی گرے ہیں, اور آپ کے پاس آپ کے بچے سوئے ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, یا کوئی بھی جن سے آپ پیار کرتے ہیں, تو آپ 2 منٹ کے لیے آپ کہتے ہو کہ یار مارو ان کو, کیوں نہیں کچھ کر رہے, یہ کیا یہ بم کسی کی شادی میں چلانے کے لیے رکھے ہیں, مارو ان کو. اس وقت آپ کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے which is very natural because nobody wants to be killed like that, nobody wants to be killed anyway. خیر لیکن اس وقت آپ کے اندر وہ ایک بات نارملی نیچرلی نکلتی ہے. اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں اس وقت بھی ہمیں امن کی بات, دیکھیں اسٹیکس نہیں ہیں لوگوں کے, اکثر لوگوں کے جو اسٹیکس ہیں نا وہ موج مستی والے اسٹیکس ہیں پاکستان میں, جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ہمارے سروائیول والے اسٹیکس ہیں نہ. ہم 4-5 میں سے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے خیال سے ادھر بیٹھے ہوئے بھی اکثر لوگوں کے پاس, یہ اس والی فرنٹ رو کو چھوڑ کے باقیوں کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو کہیں باہر موو کر کے کمفرٹیبل زندگی گزار سکیں, کہ کھانا لے آؤ, پانی لے آؤ, کپڑے استری کر دو, جوتے دے دو. اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اتنی زمینیں ہیں, شاہ جی کی شاید میرے خیال سے بہاڑی شاڑی میں کہیں ہیں, کوئی قلعے شلے ہماری تو نہیں ہے, تو نہ ہم وہ بیچ کے مطلب تیاں دا ویاہ نہیں کر سکتے والا سین. تو ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ دل جیتنے کا تھا نا, لوکاں دی ہوئے گی وہ ریحانہ, لوکاں دی ہوئے گی بیونسے, ساڈا تو سارا کچھ یہی ہے بیبو کو. تو ہمارا پاکستان ہماری بیبو ہے بھائی, ہمارا تو سارا کچھ یہی ہے. ہم تو اس لیے ہمارے جو سٹیکس ہیں وہ سروائیول والے ہیں کہ بھائی یہاں کچھ نہیں بچے گا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارے بچے کہاں جائیں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے, اس وقت جو ایک جوش تھا کہ ہاں بھائی ان کو مارو یا کچھ کرو اس کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان بچا کے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اچھا وڈ یو وانٹ یور گرلس ٹو گرو اپ ہیئر, جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس بات پہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں 13-14 سال کی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرنی ہیں. نو آئی ڈونٹ. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو علی نے کہا کہ جنگ اب ختم ہو گیا, چلو اب دوبارہ سے پلان بناؤ کہ کہاں کہاں نکلنا ہے, کہیں کہ امیگریشن اپلائی کرو, بس ہو گیا, کھیل لیا ہم نے جنگ. وچ از ویری ٹرو کہ ٹھیک ہے ملک بچانا ہے, لیکن بچا کے پھر کیا کرنا ہے اس کا. تو اور ایک بات یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ صرف رائٹ ونگ یا رائٹ ونگ جیسے دکھنے والے لوگ جیسے یہ ہیں, اندر سے نہیں ہوں گے پر دکھنے میں جیسے نا بندہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جیسے یہ عدیل ہے کہ یہ چاہتے ہیں بچوں سے شادیاں کرنا. نہیں, یہ چاہتا نہیں ہے بالکل بھی, اس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی. ویسے میں کہہ رہی ہوں لائک ہم اگر لکس پہ جائیں, بھائی میں نے ایک اسٹوری لگائی تھی اگینسٹ دس جس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میری 13 سال کی بیٹی ہے, میں نے اس کی شادی کی اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ اب میری بھی 13 سال کی بیٹی ہے. آئی واز فیوریس. اس اسٹوری کے لگانے کے بعد مجھے اتنے ڈی ایمز آئے, 98% وہ خواتین تھیں, وہ دیکھنے میں پڑھی لکھی اور ویل ٹو ڈو لگ رہی تھیں, ڈی پیز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور ان کے بچے بھی تھے کیونکہ ان کے ڈسپلے پکچرز میں اکثر بچے تھے اور بچیاں بھی تھیں, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ایک سوچ ہے نا کہ صرف ایک طرف کے لوگ ہیں دائیں بازو والے ٹائپ جو یہ سوچتے ہیں, آپ کے ملک میں بہت لوگ ایسے سوچتے ہیں. آپ کے ملک میں بہت چھوٹی عمر میں شادیاں اکثر ایلیٹ کلاس میں ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویل ٹو ڈو ہیں, 16-17 سال کی عمر میں ان کی اکثر بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں. تو یہ جو ہم نے ایک ڈیوائڈ اپنے دماغ میں کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ شاید صرف اسی طرح کے لوگ ایسے ہیں. اب میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو انتہائی غریب ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہر ممکن کوشش کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں,
ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, تو دے آر لائک لٹرلی ابیوزنگ دیئر چلڈرن. سو ایک یہ جو ہمارے درمیان میں ہے نا کہ بلیک اینڈ وائٹ کے نہیں, اس طرح کے دکھنے والے لوگ ایسے ہی ہوں گے اور اس طرح کے دکھنے والے ایسے ہی ہوں گے, یہ بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں بے شک اپنے سرکل میں تھوڑا سا اس کو براڈ کر کے اپنے ماں باپ کے دوستوں سے یہ باتیں کرنے کی کوشش کریں. یو ول بی سرپرائزڈ. کبھی اپنے امی ابو سے بھی بیٹھ کے باتیں کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے اتنے بھی ایک ڈرون گرنا چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک تو پاکستان باہر سے تو بچ گیا, جیسے مزمل نے بھی کہا, اندر سے بھی بچانا ہے. اور پھر صرف رائٹ ونگ سے نہیں, لیفٹ والے بھی کافی چے ہیں, اور درمیان والے تو خیر سب سے فارغ ہیں. وہ ٹائم آئے تو ادھر, ٹائم آئے تو ادھر, سب چلتا ہے. تو یہ بھی ذرا اس طرف بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جو صرف عمر گزرنے کے ساتھ یا مثال واضح ہونے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. جس طرح میں نے تو پوری زندگی یہ ایک جنگ لڑی کہ پاکستان میں کیوں چھڑے کو کرائے کا مکان نہیں ملتا, لیکن پھر میں نے مودی صاحب کی مثال دیکھی. تو شہزاد کیونکہ آپ بھی چھڑے ہیں تو میں, اور آپ کے پاس گھر بھی ہے. یہ عذرائے تفنن تھا, اس پہ یہ سوال نہیں ہے, یہ صرف ہنسنے کے لیے تھا. بنیادی سوال یہ ہے کہ شہزاد ہم جنگ جیتے ہیں, مزے ہی آ گئے ہیں, جیسے سب نے بتایا کہ لطف ہم نے لیے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ساری جنگ تھی نا, اس میں ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تھا جس کا انڈیا کو ظاہر ہے نہیں پتا تھا, کیونکہ جب ہمیں ہی نہیں پتا تھا تو انڈیا کو کیا پتا ہوگا. سو اب وہ جس بھی وجہ سے تھا, ہمارے بھائی محسن ملک تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ کر پائے. لیکن اگر یہاں پہ کسی کو یہ خیال آ جائے اس کے بعد کہ جی ہم تو دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں اور ہمارا مقصد ہے غلبہ پانا, تو پھر میں نے اور آپ نے کہاں کا ویزا لگوانا ہے. پہلے تو جو ٹیکنالوجی کی بات کی آپ نے, ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. رافائل کا جہاز از مور ایڈوانس دین دا JF-17. PL-15E جو ہے اپریل میں خبر آ گئی تھی, مجھے پتہ چل گیا تھا, تو انڈیا کو کیسے نہیں پتہ تھا. تو جو پاکستان کو سوچنا چاہیے, ہمارا اثاثہ ہے وہ PL-15, وہ JF-17 بھی ہیں, لیکن وہ اصلی ہے پاکستانی. اور جب تک ہم یہ سوچ نہیں رکھیں گے نا, جب تک ہماری سوچ اس طرح نہیں بدلے گی نا کہ یار کینٹونمنٹ کی دیواریں نہیں بڑھاؤ, جو بچے باہر اس کے ننگے بھوکے مر رہے ہیں ان کو پڑھاؤ, تب تک اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, دشمن کے بچوں کو صرف نہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھا لو بھائی. اسی طرح ابھی ہم لوگ سب نے سیلیبریٹ کیا, اینڈ جو لطف والی بات تھی تمکینت کی, پہلے تو میں اعتراض کرنا چاہوں گا کہ میں معافی بھی مانگنا چاہوں گا جس طرح کی تمکینت نے زبان استعمال چل ایسا مجھے تو کم از کم کسی نے یہ نہیں بولا کہ آپ بھی چوتیا نکلے. لگاؤ بھائی, مجھے یہ بولا ہم تو تجھے چوتیا سمجھتے تھے. تو ٹھیک ہے. تو ہاں, مجھے دیکھ کر تو پاکستان کی میجورٹی کا پریش راول ہو گیا تھا کہ ہم تو تجھے بدمانت سمجھتے تھے, تو دیوتا نکلا. اتنا پیار کبھی ماں باپ نے نہیں دیا شہزاد کو جتنا ان کچھ دنوں میں پاکستانیوں نے دے دیا. تو اسی طرح جشن جو منایا گیا یا لطف جو ہم لوگوں نے لیا, وہ تھوڑا زیادہ سیز فائر کا تھا. جو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس تھا کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہو, اینڈ آئی تھنک پیلسٹائن ہیز فنڈامنٹلی چینجڈ آل آف اس. It has broken something inside of us, but it has also given us the will to resist a lot more. تو وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے نا, وہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے ذہن سے کبھی نہیں نکال سکے گا. ہم سب ابھی بھی, میں جب یہ بات کر رہا ہوں, کم از کم ایک ویڈیو, ایک تصویر, ایک بچہ آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ کو نہیں سونے دیتا, جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں رات کوئی ویڈیو, کوئی پکچر, اس سے یہ کنیکٹ کرنا کہ یار میرا بچہ بھی یہاں سو رہا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ خیال سب کے ذہن میں آ چکا ہے. تو جنگ کے دوران اگر 1 منٹ, 2 منٹ, 5 منٹ آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ یہ آپ کی حقیقت ہو سکتی ہے, اور پھر سیز فائر ہو گیا, تو ایک وہ خوشی ضرور تھی. آن دا فلپ سائڈ
انڈیا میں جو کچھ لوگوں کا ایک میلٹ ڈاؤن ہو گیا کہ سیز فائر کیسے کر دیا, ابھی تو ہم نے اور مارنا تھا. That is something rotten, and I don't mean in the Indian society at large, in a certain faction. That faction also exists in Pakistan that Muzammil has spoken about, کہ جن کو لگتا ہے کہ یار ہم جا کر کسی احمدی کو مار دیں گے, ہم جا کر کسی ہندو کو مار دیں گے تو ہماری جنت پکی ہے. ابھی عید آنے والی ہے, آپ سب سوچ رہے ہیں چھٹیاں ہوں گی, ہم بچوں کے ساتھ کیا کریں گے, ہمارے ایونٹس کیا ہیں. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عید والے دن کس کس احمدی کے گھر جانا ہے. تو ہم, ایسا نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں وہ سوچ نہیں پائی جاتی. بٹ جو ایک اوپن سیلیبریشن ہم نے دوسرے اینڈ پر دیکھی, تھینک فلی ایٹ لیسٹ مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا پاکستان میں وہ نہیں نظر آئی. تو میں نے پرسنل, میری جو ایک ٹیک اوے وہ یہی ہے کہ وی آر ٹو ہارش آن آر سیلف, وی ڈو کک آر سیلوز اے لاٹ, کہ یار بابر اعظم ہر میچ میں کیوں نہیں تو سینچری کرتا. ابھی جتنا بھی کھیل رہے اتنا برا نہیں ہے. تو آس پاس ہم جب دیکھیں ایک دوسرے کو, if we start looking at each other from that lens, کہ یار اگر سڑک پہ کوئی ہے, اس کی مجبوریاں ہیں, وہ اس وجہ سے ایسے ہے, and every single person that we lose, it hurts us equally. اگر ارتضیٰ عباس توری کا قتل ہوتا ہے انڈین میزائل سے, اور ہم سب کو اس کی تصویر یاد ہے, لیکن وزیرستان میں 2 بچے مرتے ہیں پاکستانی ڈرون سے, اور آپ سب کو نیوز بھی نہیں پتا, تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں دکھ ایک بچے کی موت پہ تب ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلے اس بچے کی شناخت کیا ہے, اس بچے کا مذہب کیا ہے, اس بچے کا نیشنلٹی کیا ہے. جب ہم اس سوچ سے باہر نکلیں گے اور یہ سوچیں گے کہ فرق نہیں پڑتا کہ میزائل جو مارا گیا ہے وہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے, ریاست کی طرف سے آیا ہے, پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آیا ہے, ریلیجس تنظیم کی طرف سے آیا ہے, انڈیا سے آیا ہے, افغانستان سے آیا ہے, امریکہ سے آیا ہے, اگر بچہ مرا ہے اور ہمارا بچہ مرا ہے تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے, بھلے وہ بلوچستان میں مرے, بھلے وہ خزدار میں مرے, بھلے وہ وزیرستان میں مرے, بھلے وہ مرید میں مرے. That solidarity, like تمکینت said, آپ لوگوں کی زندگیاں ٹھیک ہو گئیں, آپ لوگوں کے بچے اب تک اے سی میں سو رہے ہیں, لیکن جن کے بچے جنگ سیز فائر ہونے کے بعد مرے, اگر تو وہ کل گالی دیتے ہیں پاکستان کی ریاست کو, اور آپ شروع ہو جائیں کہ ان کے گھروں میں گھس کے بوم کرو, آپ کو یہ پرسپیکٹو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ریاست کیا کرتی آئی ہے, اور اتنا امبولڈن ان کو نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ کل بھی یہ کریں. وچ از وائی جو مزمل بات کر رہے تھے کہ جنگ کے دوران جو ان کا کام ہے ہم سپورٹ کریں گے, لیکن ہمارے ملک میں جو آپ غلط کام کرتے ہیں ہم اس کو اپوز کریں گے. جنگ میں سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. ایز we've all proven during times of war, we will stand with you, and now that the war is over and you point your guns towards us, you will see us still standing against you, still standing with the people, not with the state. اچھا عدیل, وار جو ہے وہ تو اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن ایک سوال اور کر لیتے ہیں, اس کے بعد کھول دیتے ہیں. اوکے, ایک آخری سوال کہ وار اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن ہر چیز کے اثرات اچھے برے دونوں ہوتے ہیں. اب اس جنگ کے بعد جو ایک اچھی چیز ہوئی وہ تو شاید یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگا کہ آپ شہزاد اور شاہ جی اتنے بھی کوئی برے لوگ نہیں ہیں. تو لیکن سوال پھر وہی ہے کہ چاہے جاوید اختر صاحب آپ کے خلاف بولیں, چاہے بہت لیٹ آپ کی آدھی زندگی گزر جانے کے بعد پتہ لگے کہ آپ شاید اتنے برے آدمی نہیں تھے, لیکن آج بھی اگر ویزا کھل جائے تو پاکستان میں آرٹسٹ نادیہ خان اور مشی خان ہی بچیں گے. کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو یہ کوئی طریقہ ہے سمجھانے کا کہ لوگ شاید اتنا انویسٹ ہی نہ ہوں پالیٹکس میں, اگر یہاں پہ ایک کونے پہ بم 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 چل رہا ہو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تھوڑے سے ہارش ہیں ملٹری کے لیے, لیکن ایک آدمی کو اگر صبح سے لے کے شام تک بغیر کسی مقصد کے سلوٹ مل رہا ہو تو 50-60 سال کی عمر میں پہنچ کے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنے گا. یہ تو ایک ریالٹی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ہاں, ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایک چیز اگر ڈیولپ کر لیں وہ یہ ہے کہ جو میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ فیڈریشن کا ہونا, ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کا ہونا,
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کی ایک یونیفائڈ قسم کی آئیڈینٹی ہوگی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم جیسے ہی کہتے ہیں نا پاکستان تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا پاکستان کی یہ زبان ہوگی, یہ لباس ہوگا, یہ ہمارے دوست ہوں گے, یہ ہمارے دشمن ہوں گے, ادھر ہم نے جہاد کرنا ہے, ادھر ہم نے قرضہ دینا ہے. اور یہ ساری چیز ہم وفاق میں بیٹھ کے ایک طبقہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. اس کے لیے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے پاس جائیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم ایران کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں یا سعودیہ کے ساتھ, یا چین یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے. تو بلوچ کیا سوچتا ہے اس بارے میں, بلوچ کی کیا رائے ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گوادر کے لوگوں کے بارے میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہو, کوئی ایسے اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہو. ہمارا مین سٹریم میڈیا کے اندر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو خود نہیں جا سکتے گوادر, وہ بیٹھ کے بلوچستان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں وہاں پہ کیسے کنٹرول ہو گیا ہے اور حالات کیا چل رہے ہیں. تو جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, پاکستان ایک قوم نہیں ہے, یہ بہت ساری قوموں کا مجموعہ ہے. اور پھر ان قوموں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو الگ الگ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں, کچھ پروگریسو ہیں, کچھ سیکولر ہیں, کچھ ریلیجیس ہیں. ہمیں کو ایگزسٹنس سیکھنا ہے. اگر ہم خود وہ منجن بائے نہیں کریں گے, جو کہ انفارچونیٹلی یہ 4 دن کی جنگ کے بعد, جیسے میں نے کہا نا کہ میرے اپنے گھر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہندس, اور اگین وہی بات ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں 2 نیشن تھیوری کو بہت سخت کریٹیسائز کر کے آیا تھا, ہم سب تقریباً کر چکے ہیں. تو وہ بات ثابت ہوگی کہ دیکھا قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے, انفارچونیٹلی غلط کہتے تھے. سر سید احمد خان نے بھی غلط کہا تھا. 2 نیشن تھیوری ایک بوگس تھیوری ہے. پاکستان 10 جنگیں بھی انڈیا سے لڑ لے, I will still stand on this. جو ویزے کی بات ہے, میرے لیے میں زیادہ دکھ میں اس لیے تھا کہ میرے لیے انڈیا ہمیشہ گلزار کا انڈیا رہا ہے, وشال بھردواج کا انڈیا رہا ہے, بنسالی کا انڈیا رہا ہے, ستیہ رے کا انڈیا رہا ہے, شام بینگال کا, جاوید اختر جیسے لوگ ہی تھے جن کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری آئی تھی. سو میں وہی والی بات ہے کہ ہمیں اگر گلزار صاحب کے ساتھ ملنے کا موقع ملے, ہم تو گھٹنے پہ چل کے جائیں ان سے ملنے کے لیے. انڈیا, ہم انڈیا کی تباہی نہیں سوچتے. اور اگین وہی والی بات ہے کہ یہ نیریٹو میڈیا پہ بلڈ کرنا, یہ نیریٹو جان بوجھ کے پولیٹیکلی بلڈ کرنا کہ پاکستان اور انڈیا ساتھ نہیں رہ سکتے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگ آپس میں نہ ملے. کیونکہ جس دن ہم لوگوں کو ملنے کے لیے چھوڑتے ہیں نا, لوگ ایک دم سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار دکھاتے ہیں کہ پھر وہ جو چند لوگ ہیں جن کی روزی روٹی ہیٹ پہ چل رہی ہے, نفرت پہ چل رہی ہے, ان کے روزگار کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں کلیکٹیولی یہ سوچنا ہے کہ ہمارا پیٹ ہم نے خود پالنا ہے, یا ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ ان 4 لوگوں کی زندگی جو ہے نا, ان کا جو روزگار ہے, اور بس ہمیں یہ جذباتیت ملی رہے کہ ہم پاکستان ہیں اور ہم نے 6 رافیل گرائے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے 6 رافیل گرائے ہیں. اس سے بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے بلوچستان کا مسئلہ سالو کر دیا. آج کے پی میں ایک بھی ٹیررسٹ واقعہ نہیں ہوا. سو وہی بات ہے کہ اس جیت کا نشہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی سستی شراب سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو فوراً اتاریں اور انٹرنل ایشوز کے اوپر آئیں, اور یہ جو یونیفائڈ آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ہے, اس سے نکل کے ایک کلیکٹیو انکلوسیو آئیڈینٹی کی طرف جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنی ہوں گی. تب ہی وہی والی بات ہے کہ ہم ڈشکم جو ہے نا اس پہ تب پہنچیں گے جب ہم اس والے یہ جو گولی ہم نے ٹاپی ہوئی ہے نا دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے والی, اور ایک پتہ نہیں کوئی ہم کوئی اسپیشل قوم ہے, جب تک اس گولی کا نشہ نہیں اترے گا ہمیں کسی اچھی چیز کے ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہم آڈینس کے لیے سوالات یا کامنٹس جو بھی مطلب ہم وہ اس قسم کی بالکل گفتگو نہیں کریں گے کہ جی آپ نے محدود رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ وٹ ایور یو تھنک آپ بولیں. جب آپ ہاتھ کھڑا کر دیں آپ تک مائک پہنچا دیا جائے گا. جتنی دیر اس کام میں لگے گی اتنی دیر میں ایک سوال کر لیتا ہوں اگر کوئی لینا چاہتا ہے یہاں سے. شاہ جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تنقید یہ آتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے ابھی تو, اور بلکہ چلے ٹھیک ہے کیا ہے مطلب یقینی طور پہ انڈیا نے جو جارحیت اس وقت دکھائی وہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا اپنا ایک انٹرنل بہار کا یا اس کے بعد جنرل الیکشنز کا مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا. ادروائز ایک پراپر طریقہ کار واضح ہے, یونائٹڈ نیشنز چلے جاتے, اپنے ثبوت دکھا دیتے, اس کے بعد پاکستان کچھ نہ کرتا. ممبئی اٹیکس اس کی ایک مثال ہے. اس کے بعد پھر تھریٹ کر دیتے کہ جی ہم جنگ کرنے لگے ہیں. مطلب وہ ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ جی ماضی دیکھیں, تو ماضی جو ہے وہ
کوئی اتنا روشن نہیں ہے ہمارا. تو اب ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کام شاید کرنا پڑے گا کہ اب جب آج کے بعد سے کوئی کہے کہ ماضی دیکھیں تو ہم کوئی 2-4 دہائیاں دکھا سکیں کہ ہاں جی دیکھ لیں آپ ماضی. نہیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ واحد آرگیومنٹ صرف یہی تھا کہ پہلگام ہونے کے 2 گھنٹے بعد ڈٹرمن ہو گیا کہ ہم نہیں کیا ہے. وہ یہ کہ کیونکہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا اس بار بھی آپ نے کیا ہوگا. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیگیج آف ہسٹری ہے جو ہم بھی کنفیس کرتے ہیں. مطلب ہم سب نے پچھلے 5-6 سال میں اس ملک میں جتنا بیش کیا ہے پاکستان کے آرتھوڈاکس ڈسکورس کو، انڈیا کین نیور ڈو اٹ. کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں جا کے یا کنزرویٹو ترین اسپیسز میں جا کے 2 نیشن تھیوری کو پلنڈر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دراصل یہ جو ڈویژن تھی، یہ ڈیوائسونیس تھی، یہ جو 71 میں آپ ڈسپروو ہو گئی کہ آپ کی بائنڈنگ گلو ایڈیالوجی ہے. 71 میں اٹ واز ڈسپرووڈ بیکاز 51% بنگالیوں نے کہا کہ ہیں ہم آپ کے بھائی لیکن پلیز ہمارا گھر علیحدہ کر دیں، ہم نہیں رہ سکتے آپ کے ساتھ. سو دیٹ کائنڈ آف پرووڈ دا تھیسز کہ اگر آپ نے اسی کو شناخت سمجھنا تھا وہ تو ہو گئی ختم، اب آگے کیا کرنا ہے. ایوب صاحب کا بھی بیسک آرگیومنٹ ریسسٹ ہی تھا. ایوب نے بھی یہ آرگیومنٹ کیا کہ دراصل میں بنگال کی ڈومینیشن اسی لیے نہیں چاہتا، ان کا صدر یا وزیر اعظم اسی لیے نہیں چاہتا کہ وہ تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم تو عرب ڈسینٹ سے ہیں، ہم تو باہر سے آئے ہیں، آپ تو بہت انڈین ہیں. اور یہ کوٹڈ ہے، آپ جس مرضی کتاب میں جا کے ایوب کے جو ایکسرپٹس پڑھ لیجئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل بنگالیوں کی قیادت سے مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ فریشلی انڈین مسلمز بنے ہیں ابھی، تو اسی لیے رول کرنے کا رائٹ تو ہمارا ہے. ایون ہمارا سب سے پروگریسو آدمی سر سید احمد خان خواتین کی تعلیم کے بالکل ہی خلاف تھا. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ صرف ایلیٹ کو ایجوکیشن دینی چاہیے، اگر عام آدمی کو اتنا پڑھا دیا اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا. تو ہمارا تو پروگریسو آئیڈیل بھی اس سے پہلے کا یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر جنگوں کی بات کریں تو 65 کی جنگ ہم رات کے اندھیرے میں ہندو بنیے کے حملے سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کا ہم جو ہے وہ جبرالٹر کا تو نام نہیں لیتے بچوں کے سامنے کہ پہلے ہم نے گھسائے تھے وہاں پہ. تو اگر ہم جبرالٹر مان سکتے ہیں، اگر ہم 71 کا آپریشن سرسلائڈ مان سکتے ہیں، اگر ہم کارگل کا مشرف کا وہ ایکٹ جس میں نواز شریف کو ایک جلسے میں کان میں آگے بتایا گیا کہ آپ کے بھائی بارڈر کراس کر گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، آپ وزیر اعظم ہیں، اور اس کے بعد میں اگر ہم ممبئی اٹیکس مان سکتے ہیں تو پہلگام پہ ہمیں کون سی موت پڑی ہوئی ہے یہ بھی مان لیتے اگر ہمارے پاس کوئی سبسٹانشیٹڈ ایویڈنس ہوتا. لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب ہیومن تھیوری جو اسرائیل والی نوٹ بک سے آپ نے لی ہے کہ اس پورے ملک میں جو بھی رہتا ہے اس کی بڑی سی داڑھی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ ہندو کو مارنا چاہتا ہے، تو ہم نے تو اسی لیے یہ نیریٹو جو ہے اس کو پش بیک دیا کہ بھائی ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں اور ہماری طرح کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں سنتے بھی ہوں گے، ہم سے اگری بھی کرتے ہوں گے. تو یہاں پر ایشو یہی ہے نا کہ بیگیج آف ہسٹری سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو 71 میں مکتی بانی کو بھی آپ نے ٹرین کیا تھا، پھر تو ساری بی ایل اے آپ کے کھاتے میں ڈال کے چڑھ دوڑے آپ کے ملک کے اوپر. ہم مطلب ہماری ریاست نے انکلوڈنگ ISPR ہمیں 250 بار بتایا ہے کہ بلوچستان میں بی ایل اے جو بھی کر رہی ہے انڈیا کروا رہا ہے. none of us have said let's invade India and kill their children because that's not my rationale. میرا کام ہے اپنی اس اسٹیٹ سے سوال کرنا جس کو میں نے ٹیکس دیا ہے. اگر وہ مجھے صرف رپورٹر بن کے یہ بتا رہی ہے آج صبح اس بس کو اڑا دیا 15 پنجابی مر گئے اور انڈیا نے کرایا، آپ سو جاؤ جا کے، تو آپ کا تو یہ کام ہی نہیں تھا. آپ کا کام تھا کہ آپ سوشل کانٹریکٹ کو پورا کریں، اور وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن آف اے لائف آف اے سٹیزن. وہ آپ نے وائلیٹ کر دیا. تو اگر آپ نے وہ وائلیٹ کر دیا، چاہے مودی نے کیا ہے یا نتنیاہو نے کیا ہے، وہ بالکل ریلیونٹ ہے. میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. یہی بات انڈیا کے شہری کو سیکھنی پڑے گی. وہ میں نے کوٹ بھی کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نیورمبرگ ٹرائلز جو ہوئے تھے، ہرمن گورنگ جو کہ جرمن ایئر فورس کا چیف تھا، اس سے جب سوال کیا کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا میس مرڈر جو کیا ہے، ہاؤ ڈیڈ یو کنونس دا جرمن؟ اس نے کہا اٹ از نیور اے پرابلم ٹو کنونس دا پیپل آف اینی کنٹری، جسٹ ٹیل دیم دے آر انڈر اٹیک. اینڈ آلسو جو پیسیفسٹ ہے نا اس ملک میں، انہیں صرف غدار کہہ دو کہ یہ تو غدار ہیں، یہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہو گئے سائڈ پہ، باقی جو آڈینس ہے وہ آپ کا ٹول بن گئی، بات ختم. اینڈ دس از اپلیکیبل اسٹل ان دا 21st century. Point of noticing and reflection for a citizen of Pakistan or India, that why do we become tools for our subjective states? اسٹیٹ جو بھی کہے اس کے نیریٹو سے اگری کرنا یا اس کی بینڈ ویگن میں بیٹھنا ایک پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے شہری کا کام ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کا ٹول بن گئے ہیں پھر وہ آپ سے کوئی بھی کام کروا لیں گے جو کروانے کی ابھی کوشش کی گئی. تو اگر اس خطے کو آپ نے بچانا ہے تو بات وہی ہے کہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، خواتین کے لیے 6ٹھا سب سے ڈینجرس کنٹری ہے، 2000 شہری ایک سال میں مرتے ہیں، 2nd موسٹ بامبڈ کنٹری ان دا ورلڈ لاسٹ ایئر. یہ ایشوز ہیں فکس کرنے کے لیے. اگر مودی کو شکست دینی ہے تو وہ تعلیم سے اور پروگریسو آئیڈیلز بنا کے دی جا سکتی ہے. بم حملے کر کے 4-5 دن جہاز گرا کے جس طرح بات ہوئی ہے اس سے وہ ڈنٹ نہیں ہو سکتے.
جی سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. مائک پہنچا دیں, جن کے پاس مائک ہے وہ پلیز کھڑے ہو جائیں, اور جتنی دیر میں یہ ہو رہا ہے اتنی دیر میں عدیل نے جب اپنی گفتگو ختم کی تھی تو انہوں نے سستی شراب کے خلاف کوئی بات کی تھی. میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں. عدیل صاحب, ہمیں کیا پتہ مہنگی شراب کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو سستی کا بھی نہیں پتہ, جو پتہ ہے دوستوں نے بتایا ہے. تو ہم اپنے ایکسپیرینس سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. جی پلیز, آپ کے پاس مائک ہے. جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی, دونوں سائڈز کے جو پروگریسو جو طبقے تھے ان دونوں نے ایک ایک سائڈ لے لی تھی. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ سب لوگ ہیں, آپ کی ایک پوری سائڈ جو تھی وہ یوزلی پاکستان کی سائڈ تھی, یو ور ڈیفینڈنگ یور کنٹری. انڈین جو لوگ تھے وہ لوگ اپنی سائڈ ڈیفینڈ کر رہے تھے, جو دھروو راٹھی ٹائپ کے لوگ تھے جن کو ہم لوگ پروگریسو سمجھتے تھے. دا تھنگ از کہ بچے دونوں سائڈ پہ مرے, سویلینس دونوں سائڈ پہ مرے ہیں, دونوں ملکوں نے سفر کیا ہے اس ساری چیز میں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک آئیڈیل سینیریو امیجن کرتے اس جنگ کا, اور ان دونوں سائڈس پہ ڈسکورس ہوتا اور دونوں سائڈ سے کچھ ریشنل اوپینینز آتے, تو آپ لوگ کیسے امیجن کرتے ہیں کہ وہ اوپینینز کیسے ہوتے دونوں سائڈس پہ, ریدر دین کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہو جاتی؟ پہلے تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی فالس ایکویلنس ہے کہ ہم لوگوں نے سائڈ لے لی. ہم میں سے کسی نے نہیں بولا آج تک ممبئی شوڈ بی ڈسٹرائڈ. ہم میں سے کسی, چلیں وہ تو ہم بولے گورو آریہ ٹائپ, زید حامد کیٹیگری ہے, پروگریسوز کی بات کر لیں. آکاش بینرجی نے بولا کہ جس کو آپ لبرل پروگریسو اینٹی گورنمنٹ سمجھتے ہیں, اسرائیل ٹائپ رسپانس. کیا مطلب ہے اس بات کا اسرائیل ٹائپ رسپانس کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اچھا بچے تو مریں گے نا, یہ تو ہونا پڑے گا. ہماری پروگریسو لبرل لیفٹ ایک انسان نکال لیں جس نے اس سے قریب بھی کوئی بات کی. ایون رائٹ ونگ میں کسی نے نکال کے ان کے بچے مار دو, میں نے تو نہیں سنا. ہم نے نہیں سنا مین اسٹریم میڈیا پر, بٹ ان کیس رائٹ ونگ ایک اوپینین ہے بھی کہ آپ نیوک کر دیں, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. سو جو ریشنالٹی والی بات ہے, آئی ڈو تھنک لیفٹ کی جو تنظیمیں ہیں, کمیونسٹ پارٹی جو ہے, ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس میں ریشنالٹی تھی. پاکستان میں بالکل ہم نے کہا بچے دونوں طرف مرے ہیں. اگر آپ میرا دھروو کا رسپانس دیکھ لیں, آکاش کا رسپانس دیکھ لیں, مزمل کی ویڈیو دیکھ لیں, پوائنٹ ہی یہ تھا کہ ان کی طرف سے ون سائیڈڈ نیریٹو آ رہا تھا کہ آپ نے پونچھ میں بچے مار دیے ہیں. پاکستان کی آرمی جو ہے وہ نارمل آرمی نہیں ہے, وہ لوگ آتنک وادی ہیں کیونکہ انہوں نے بچے مار دیے. تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا بچے دونوں طرف مرے ہیں. اٹس اے ٹریجڈی وین اے چائلڈ ڈائز regardless of what side of the border they're dying on. The whole point of de-escalation was کہ بھائی بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, de-escalate. So ideally جو ہم یہاں بات کر رہے تھے, سائڈ لینے والی جو بات ہے, ہائٹ آف دا وار ملٹری کورٹس کے اگینسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی دس ویک ان پاکستان پہ. پورا ڈسکس ہوا تھا کہ جو آپ ملٹری کورٹس کر رہے ہیں یہ غلط ہے. امرتسر جب ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا کہ انڈیا نے خود حملہ کر دیا ہے, ایسے یہ مجھے بالکل بلیویبل نہیں لگ رہا, یہ نہیں ہوا ہوگا. اسی طرح جب انڈیا نے بولا کہ پاکستان نے امرتسر پہ حملہ کیا ہے, آئی آلسو سیڈ یہ دونوں طرف پروپیگنڈا ہے. وی ڈڈ ناٹ بیکم ماؤتھ پیسز فار آر اسٹیبلشمنٹ ایٹ اینی پوائنٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا آپ نے دیکھ لیا مارنگ بلوچ ٹیررسٹ ہے, آئی سیڈ یہ غلط ہے. اگر آپ ایکویٹ کریں گے سول رائٹس موومنٹس, ہیومن رائٹس موومنٹس کو بلوچستان میں بی ایل اے کے ساتھ, اور اس کو ایک جواز بنا کر آپ مارنگ کو ٹارچر کریں گے, سول رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بھی لے کر جیل میں ڈال دیں گے, اس کی میں نے تنقید کی وائل سیز فائر تھوڑا اوپر نیچے تھا. دوسری طرف آکاش بینرجی نے بولا بھائی میں ہماری ایڈیٹوریل پالیسی تھی, ہی ڈکلیئرڈ اٹ کہ کویشچن ہی نہیں کرنا, جو گورنمنٹ بول رہی ہے بس وہ ریپیٹ کرتے رہو. دھروو راٹھی نے یہ ویڈیو نہیں بنائی کہ انڈیا بہت اچھا ہے, ہماری آرمی نے بہت اچھا کیا. دھروو راٹھی نے ویڈیو بنائی پاکستان ٹیررسٹ ہے, پوری دنیا ساتھ ملے, ٹویٹ کرو ایف اے ٹی ایف کو, ان کو اکنامکلی ڈسٹروائے کر دو. تو آئیڈیلی وہی ہونا چاہیے جو ہم نے کیا. انڈین سائڈ پہ بھی ہماری جیسی وائسز ہوتی. آئیڈیلی ہاؤ بیوٹیفل اٹ وڈ ہیو بین اگر ایک پینل ہوتا ڈیورنگ دا وار, دھروو, آکاش, وٹ ایور جو بھی پروگریسو وائسز ہیں, کہ یار آپ کے ملک نے بھی ہمارے ملک میں انسرجنسی سپورٹ کی ہے, غلط کیا ہے, ہمارے ملک نے بھی آپ کے ملک میں انسرجنسی سپورٹ کی ہے, غلط کیا ہے. آپ نے نہیں کی, میں نے نہیں کی, ہماری ریاستوں نے کیا ہے, اور ہم ایز عوام ہماری ریاست کو بھی بول رہے ہیں کہ بس کر دو دوسرے ملک میں کرنا, اور یہ جو جنگی ماحول بنایا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرو. That would have been ideal, but I do feel those voices were loud and clear from Pakistan, but from India, because their mainstream, even YouTube,
is dominated by liberals as opposed to leftists, تو ہمیں war hysteria نظر آیا نہ کہ calls for de-escalation. So میں کہہ رہا تھا کہ the question میرا یہ تھا کہ I'm in total despair. So if anyone آپ میں سے کوئی counter argument رکھ سکے کہ question یہ تھا کہ if is the Pakistan is going to maintain its geographical area or borders or not in the near future, because currently ابھی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ supposedly so called ہم نے ایک جنگ جیت لی ہے رائٹ. ابھی انڈیا سے جو 3-4 دن کی منی وار تھی 1965 میں بھی ہم نے اکارڈنگ ٹو آر ڈیفینس منسٹر تو وکٹری فیک کی تھی, ٹھیک ہے 65 میں, بٹ پاپولر نیریٹو ایز وی آل نو کہ پاکستان جنگ جیتا تھا, ٹھیک ہے. سو لیکن پھر جنگ جیتنے کے بعد ہی تاریخ گواہ ہے کہ 4 سے 5 سال بعد 71 میں 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, وی کیم اپارٹ. سو دیٹس وائی ابھی بھی ہم جنگ جیتے ہیں. یہ کوئی بات اس بات کو پروف نہیں کرتی کہ وی آر گوئنگ ٹو مینٹین آر لائنز اینڈ گاڈ فارسیکن کنٹری ایز ویل. سو دیٹس وائی آئی ایم ان ٹوٹل ڈسپیئر بیکاز ابھی آتے ہوئے بھی یہاں پہ میں نے ایک رکشے کے پیچھے اپنے فیلڈ مارشل کی فوٹو دیکھی ہے, کافی بڑی لگی ہوئی. یو گائز آر آل وین عدیل افضل, مسٹر عدیل افضل, کہ پاکستان اپنی جغرافیائی حدود سنبھال سکے گا یا نہیں. بھائی نہ سنبھال سکے تو لاہور میں بیٹھا چل کر, یہاں تک نہیں آتا کوئی. بھائی میں اپنی جغرافی حدود نہیں سنبھال سک رہا. ابھی بہت ٹائم لگے گا, اگر لوز بھی کریں گے تو آپ تب تک بڑے ہو گئے ہوگے. کچھ نہیں ہوتا, اتنا ڈسپیئر نہیں اچھا ہوتا. کھاؤ پیو چل کرو. ابھی تمہارے کاکے ہو گئے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا ڈسپیئر کیا ہوتا ہے. آپ کاکے تھے, اتنا ڈسپیئر اتنا نہیں اچھا ہوتا دکھ. تو پھر اچھا چلو فرض کرو بلوچستان گیا, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, مینو نہ لنچ کرانا. پھر ملک جو ہوتے ہیں نا, جو ملک ہوتے ہیں وہ ایک جیسا سوال ان سے پوچھا تھا فرانسسکا البنیز سے کہ جی ڈز اسرائیل ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. تو انہوں نے کہا تھا اسرائیل ایگزسٹ, اسٹیٹس ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. بارڈرز آر مینٹ ٹو بی وہ ختم ہوتے ہیں اور بنتے ہیں. دنیا بڑھ رہی ہے, کوئی ملک چھوٹا ہو رہا ہے, کوئی بڑا ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے اندر یہ ہے نا کہ یہ میرے ملک کی حدود اتنی ہی ہیں, اس سے بڑھنی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی الگ ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو. لاہور میں بیٹھ کے تینوں کی مسئلہ ہے جو پاکستان دی حدود جب کچھ انج کوئی 2 کلومیٹر اندر یا باہر ہو جائے, چل کر یار تیری عمر ہی کنی. اس کا میں عدیل صاحب سے لے کے جواب دے رہا ہوں. دیکھیں ایک بندہ اگر یہاں پر ہے جو 60,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے اور اس میں اپنا گزارا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ریاست کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے, لیکن ریاست کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہی اگر وہ 61,000 روپیہ مہینہ کمانا شروع کر دے, 1,000 اوپر کما لے تو وہ انکم ٹیکسیبل ہو جائے گی, پھر وہ ریاست کے لیے ایک بڑا قیمتی شہری ہے. اور اسی طرح اگر وہ 80,000 روپیہ کمانا شروع کر دے نا مہینے کا, تو پھر وہ انکم بریکٹ میں, وہ ٹیکسیبل بریکٹ میں اوپر چلا جائے گا, پھر وہ ریاست کے لیے مزید ایک جو ہے نا قیمتی شہری ہے. سو ریاست کیا ہوتی ہے, فرد کا اس کے ساتھ کیا رول ہوتا ہے. ریاست چاہتی ہے, مطلب ناٹ پاکستان, لیکن اصولی طور پہ ریاست کیا چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں. اور فرد کیا چاہتا ہے کہ اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو تھوڑی بہت سہولیات مل جائیں, اور اگر کوئی حالات خراب ہوں تو اس کو کوئی سپورٹ مل جائے. یہ رول ہے ریاست کا اور فرد کا. اس کے علاوہ ریاست کا نام آپ ایکس رکھ لیں, وائی رکھ لیں, زیڈ رکھ لیں, اس سے نہ اس فرد کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ ریاست کو کوئی فرق پڑتا ہے. مورل آف دا سٹوری ہے کہ 60,000 سے اوپر نہیں کمانا, ڈکلیئر نہیں کرنا. کماؤ, ڈکلیئر نہیں کرنا. میرا ذاتی طور پہ ایک اوپینین ہے کہ جنگ کی مخالفت تب تک کرنی چاہیے جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کا جو شو تھا برخدت والا, میں نے دیکھا, ایک کرٹیک ہے, میری ذاتی نہیں ہے, لیکن ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ وہ ایک شخص نے مکان بنایا, اس کی دیوار ٹیڑھی ہوگی تو اس نے کسی کو کہا کہ یار دیکھ میری, اس نے کہا یار تیری دیوار دی مکان دی دیوار ہے نا وہ ونگی ہے, کہنا تیری بھی ڈیپینڈ نصیب ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ایک انسان ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے کہ یو آر اے ٹیررسٹ کنٹری. وہ آپ کو اسٹوپڈ حرکتیں کر رہا ہے, وہ اسامہ بن لادن کی تصویریں دکھا رہا ہے. اس کے جواب میں ہم اس کے پاس, ہمارے پاس ایک
बेहतर दलील क्यों नहीं है, rather than हम उसको उसके सेक्स जोक के ऊपर उसको जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसको घसीटा गया हम उसको कोट कर रहे थे, बजाय इसके हम उसको ये मैं कहता हूँ कि बातों में ही या दलाइल के तौर पर हम ये क्यों साबित नहीं कर सके। दूसरा सवाल शहजाद भाई आपसे कि अभी आपने ध्रुव राठी नहीं, 1 सेकेंड, ध्रुव राठी की आपने बात की कि वो हमें टेररिस्ट स्टेट कर रहा था। जब असद दुरानी मेहदी हसन के शो में बैठ के आपके बच्चों के मरने को कलेक्टरल डैमेज कहता है, ठीक है, तब तो हम, और असद दुरानी कोई छोटी रैंक का आदमी नहीं था, मतलब उसको जब कलेक्टरल डैमेज हमारे बच्चों को, आईपीएस के बच्चों को मरने का, और हम इस बात को मानते हैं कि वाई मेरा, अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट करूं तो हम इस बात से इनकार क्यों नहीं करते कि यस वी आर अ टेरर कंट्री, हम टेररिस्ट कंट्री हैं क्योंकि हम हर एक को उंगली करते हैं। अच्छा, क्या यूएस टेररिस्ट कंट्री है? सबसे ज्यादा जंगें तो उसी ने की हैं। यस और नो? क्या नो? सो द यूएस इज नॉट अ टेरर कंट्री और पाकिस्तान टेरर कंट्री है क्योंकि हम उंगली करते हैं। वाह, तालियां हो जाए एक दफा। इतने दुनिया में सुराख नहीं है जितने यूएस उंगली डाल चुका है भाई। हाँ। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां यूएस ने उंगली ना की हो। अच्छा भाई, तो चांद पे पहुंच के उन्होंने क्या अच्छा भाई, भूख खत्म कर दी दुनिया की। सर आपका लॉजिक है ये जो सेल्फ हेट्रेड आपका लॉजिक है जिसकी उंगली बड़ी है वो डाल सकता है। हाँ, ये ठीक है। और अगर दूसरे हाथ से आप नासा बना रहे हो तो दूसरे हाथ आप जिसको चप्पा दे दो। फिर तो इजराइल भी ठीक कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस कंट्री है, सो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। अच्छा, इजराइल टेररिस्ट कंट्री नहीं है दुनिया में? तो इजराइल को वेपन कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। So this discussion actually lends us well to your first question. A lot of people have said this. अगर तो शो मैंने शुरू किया होता तो फिर भी थोड़ी बजा थी ये क्रिटिसिज्म। आप जो कह रहे हैं शहजाद, आपको करना चाहिए था। 15 मिनट बेचारी हिना ने कोशिश की, ठीक है, सामने से डोरा द एक्सप्लोरर उस पे चिल्लाता रहा। दूसरी बात, हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि अपॉलोजिस्ट बनने के कि हम बस अपॉलोजी ही करते रहते हैं। सॉरी फॉर ओसामा, सॉरी फॉर हाफिज सईद, सॉरी फॉर मसूद अजहर। मैंने थोड़ी ना बनाए वो। द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज बरका दत्त स्टार्टेड द शो, a lot of people have assumed the agenda was Pakistan is a terrorist country. You argue that Pakistan is a terrorist country, now you defend Pakistan is not a why? ये एजेंडा किसने सेट किया? अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बोलोगे आपकी कंट्री एक टेररिस्ट कंट्री है, उसको जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए, पूरी दुनिया को इसको साइडलाइन कर देना चाहिए, और मकसद क्या है ये सब करने का? टू डिफेंड इंडियाज बिलिजरेंस, टू डिफेंड इंडियाज फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। लेट्स से हमेशा मैं चीज़ इजराइल फ़लस्तीन में ले जाता हूँ क्योंकि वो चीज़ इतनी ब्लैक एंड वाइट है कि चीज़ वाज़े हो जाती है। Let's say if the argument was happening between Muhammad al-Kurd and an Israeli, and they had said कि हमास ने ये किया, आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग टेररिस्ट हैं, और आगे से मोहम्मद अल-कुर्द बोलता नेतन्याहू ये है, कि आप उसको इस बात पे तनकीद करते कि भाई टॉपिक तो ये है कि गाजा और हमास टेररिस्ट हैं, आप नेतन्याहू और इजराइल की बात क्यों कर रहे हो? Because they had set the agenda. If I had fallen into that trap, कि पाकिस्तान is a terrorist country, no, we're not a terrorist country, but we found Osama, okay, we don't know about Osama, but what about Hafiz Saeed? तो पूरी दुनिया को 50 मिनट से ये होता कि हाँ यार ये तो टेररिस्ट है। By going on the front foot to be like, listen to us, हमारे यहाँ तो टेररिस्ट है, आपका तो प्राइम मिनिस्टर जेनोसाइड में कंप्लिसिट है, आप किस हक से हमें टेररिस्ट कंट्री बोल रहे हो? हमने तो ज़ियाउल हक नहीं इलेक्ट किया, हमने तो नहीं माना। बरका दत्त जो बीजेपी वालों को बोलती थी काउ टेररिस्ट टारगेटिंग मुस्लिम्स, बरका दत्त की ट्वीट है। बाय थ्रोइंग ऑल ऑफ दैट इन हर फेस, बाय सेइंग आप तो बीजेपी के मॉब से भाग रही थी, आपको तो बीजेपी लिंच करना चाह रहा था। व्हाट आई ट्राइड टू डू, इफ आई फेल्ड और सक्सीडेड, वो अल्लाह पर है कि भाई दोनों मुल्क में खराबियां हैं। आप जो दुनिया भर में एक हाई मॉरल ग्राउंड लेकर जा रहे हैं कि हाइल्ला हम विक्टिम हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, यही 70 साल से करता हुआ आया है, हम लोग तो सेक्युलर इंडिया, लुक एट अस, गिव अस द राइट टू बॉम्ब देम। विदाउट दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। बाय मेकिंग दैट शो इनटू यस वी हैव डन दिस,
but you've done this. The takeaway for an international audience would be, hopefully, that both countries have their issues. Had I not done this, for somebody who's not aware of Pakistan, India at all, the only takeaway would have been Pakistan is a terrorist country. Either they would have been convinced, or they would have been like, yeah, terrorist country thoda zyada hai, but masla to hai inka terrorism ka. But now, نہیں بٹ کہ اپنے پہ ہی ہم ساری زندگی اپنے پہ ہی ماتم کرتے رہے کہ بھائی دنیا سے برے ہم ہیں, ٹیررسٹ ہم ہیں, ہم ہی سب سے 5 سال کر چکا ہوں نا, 6 سال کر چکا ہوں, 6 سال میری ویڈیوز ہیں, پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پہ میں نے بات نہ کی ہو. وچ از وائی آئی کین گو آن انٹرنیشنل میڈیا, لک ایٹ انڈینس ان دی آئی اینڈ بی لائک ذرا اپنی بات تو کرو نا. جب جعفر ایکسپریس ہوتا ہے, میں ویڈیوز بناتا ہوں کہ ہماری ریاست نے بلوچستان میں کیا کیا ہے, تمہاری کہاں ویڈیو ہے پہلگام پہ کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ فالس ایکویلنس, ایک انڈین لبرل, ایک انڈین لیفٹسٹ مین اسٹریم یوٹیوبر مجھے بتاؤ جس نے پہلگام کے بعد اتنے تپڑ دکھایا ہو کہ ایک ویڈیو بنائی ہو کہ یار جو ہوا ہے وہ ٹیررزم ہے, لیکن جو 70-75 سال نے انڈیا کے کیا ہے وہ غلط ہے. پاکستان کے ملک میں بھی وہی جذبات تھے, پاکستان کے ملک میں بھی یہی تھی کہ انہوں نے اب جعفر ایکسپریس کیا ہے, گھس گھس کے گھر میں مارو, بوم کرو. اس وقت میری 3 ویڈیوز ہیں, سردار اختر مینگل کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے, رفیع اللہ کاکڑ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے, کہ جعفر ایکسپریس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, یہ ٹیررزم ہے, لیکن آپ کی ریاست نے 70-75 سال یہ کیا ہے, اس کے بعد اگر بلوچ کا بچہ ریزسٹنس کا حصہ ہوتا ہے, یہ پرسپیکٹو سمجھو. کیونکہ میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہ ہمت کر چکا ہوں, تو میں کسی بھی فورم میں جا کر بول سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسئلے ہیں, پر کم از کم ہمارا جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی کبھی زندگی میں جینوسائڈ میں کمپلیسٹ نہیں رہا ہے. تو اگر آپ کو پاکستان ٹیرر اسٹیٹ لگتا ہے, ہمارے 1000 مسئلے ہیں, کوئی آپ کو واقعہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں نہیں ملے گا جس میں 1000 مائنورٹی کے لوگ مرے ہو. انڈیا میں ہر 5 سال میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا. دنیا میں ہر جگہ مسئلے ہوتے ہیں, ہماری بہت غلطیاں ہیں, but that doesn't mean Pakistan is a terrorist state that another country should have the right to bomb it, nor does it mean that economic sanctions should now be placed on Pakistan, because اس کا نقصان جنرل عاصم منیر کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان اسی غریب بچے کو ہوگا جو آج بھی بیچارہ بھوکا ہے. تھینک یو. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پینل رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں, انفیکٹ آپ سب نے جو کہا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ پاکستان جیتا, لیکن ایک لحاظ سے پاکستان کے لوگ ہارے. ریاست جیتی, پاکستان کے لوگ ہارے. کیسے کہ ایک انسٹیٹیوشن, ایک ریلیشن شپ جس کی لیجٹمیسی کو بہت دھچکا لگ چکا تھا, یعنی کہ آرمی اور آرمی کی ریلیشن شپ ود امپیریلزم وغیرہ, ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال اٹھ رہے تھے, وہ اٹھنے اس اسپیس کے علاوہ, کم اسپیسز کے علاوہ وہ سوال اٹھنے بند ہو گئے. انڈیا جنگ ہارا, لیکن انڈین لوگوں کے لیے کچھ لحاظ سے کچھ سوال اٹھ گئے ہیں اب. گودی میڈیا جس کو کہ تقریباً 10 سال لگے, یعنی کہ وہ آپ میں سے کسی نے آپ نے شاید تمکنے تھے ہٹلر کا اور گرنگ کا اور گیبلز کا ایگزامپل دیا, ان کو بھی 10 سال لگے تھے, اباؤٹ 8 to 9 years. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا پہلے کیا تو پھر لوگ اپنے ہمسایوں کو مارنے پہ تیار ہوئے تھے. ہمسائے ایز ان پیپل ہو لیو نیکسٹ ٹو دیم, چاہے وہ یہودی تھے, چاہے وہ کمیونسٹ تھے, چاہے وہ روما تھے. اب اسی طرح انڈیا میں 10-12 سال سے بہت میڈیا کے اوپر بہت ڈومیننس ہے مودی کی رجیم کی. وہ سوال اب اٹھنا شروع ہوئے ہیں جب یہ جنگ وہ ہارے ہیں, تو اب وہ سوال کانگریس کے پاس بھی اب ایک اسپیس آ گئی. حالانکہ جیسے آپ سب نے کہا, ان کے کامنٹیٹرز نے شروع میں بالکل ایک نیشنلسٹ وار منگرنگ پوزیشن لی, لیکن اب وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہی ہو رہا ہے جو میں نے ڈسکرائب کیا, یعنی کہ جنگ پاکستان کی ریاست جیتی ہے, لوگ ایک طرح سے ہارے, کیونکہ ناؤ وی ہیو ٹو فائٹ فار دس کہ ہم دوبارہ یہ سوال اٹھائیں. انڈیا کی ریاست ہاری, لیکن انڈیا میں سوال دوبارہ اٹھنے شروع ہو گئے مودی کی رجیم کے بارے میں, وچ از اے ون فار انڈین سوسائٹی. دیکھیں, مجھے تو کبھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جنگ اصل میں کون جیتتا ہے اور ہارتا کون ہے. آئی تھنک جنگیں ہمیشہ عوام ہارتی ہے اور ریاستیں ہی جیتتی ہیں. ہاں, لیکن اگر ہم میں سے کسی کا خدا نخواستہ کوئی اپنا اس جنگ میں گیا ہوتا تو پھر ہمیں لگتا کہ نہیں ہم جیتے ہیں کیونکہ اب رک گئی. تو اس کے بارے میں بڑے الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوال اٹھ رہے تھے اب وہ بند ہو گئے ہیں, مجھے نہیں لگتا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوال کون کر رہا تھا اور کس نیت سے کر رہا تھا. اگر تو آپ نے سوال کسی کی لیجیٹمیسی کے لیے اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ میرے دوست کے ابو کو آپ نے ترقی دے دی ہے, تو اگر آپ میرے ابو کو ترقی دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. تو یہ کوئی ریولیوشنری موومنٹ نہیں ہوتی, یہ بلکہ اور بھی ایک طبقہ آپ نیچے چلے جاتے ہو, ایک اور لیول نیچے چلے جاتے ہو, جس میں آپ کہتے ہو کہ باقی سب کے لیے یہ ناجائز ہے, میرے لیے یہ جائز ہونا چاہیے, اور اگر یہ میرے لیے جائز نہیں ہے تو پھر میں اس انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوں, ورنہ میں ان کے ساتھ ہوں. آج اگر آپ میرے ابو کو رہائی دے دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بے شک فیلڈ مارشل رہنے دیں آپ, بے شک میرے ابو بن جائیں, مجھے کوئی, تو یہ کوئی ریولیوشنری اسپرٹ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ او مائی گاڈ اب تو سوال اٹھنے بند ہو گئے تو اب انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب پہلے بھی نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے کوئی خاص چیزیں لوز نہیں کی. وہی 4-5 لوگ تھے جو دوسروں کے والد کے آنے سے پہلے جب کسی اور کے والد تھے تب بھی سوال کر رہے تھے کہ بھائی کیوں کسی کا ابو ہی کیوں بنے, آپ مطلب عام لوگوں میں سے بھی تو کوئی بن جائے نا, آپ ہی کیوں کسی کے ابو کو فائز کریں گے اس مرتبے پر. تو ہم فائز کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ تب بھی مطلب ابھی جو ریولوشن بہت بڑا آ رہا تھا اس سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے, اس ریولوشن کے دوران بھی یہی بات کر رہے تھے, اس کے بعد بھی یہی بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی ٹریٹرز تھے, غدار تھے, ہم اس ریولوشن کے دوران بھی غدار تھے اور ہم آج بھی غدار ہیں. تو جس دن یہ غداری کا ہمارے اوپر سے ہم یا ہمارے کیا مطلب ہم کوئی بہت وہ 25 کروڑ کی آبادی ہے, کل ملا کے کتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں, تو وی آر لائک نو بڈیز. ہم بس آپس میں مل کے خوش ہوتے ہیں کہ یار میرے اتنے فالوورز, تجھے اتنے لوگوں نے دیکھا, کل تیری ویڈیو نے ملین کراس کیا, یہ مطلب کتنے لوگ ہیں یہاں پر. وی آر نو بڈیز, ہم کچھ بھی نہیں ہیں پورے پاکستان میں. تو اصل انقلاب تب آئے گا اور وہ سوالوں کی اہمیت تب ہوگی جب واقعی ماسز اس چیز سے افیکٹ ہوں گی اور وہ اس کے بارے میں 4-5 لوگ آ کے کہہ رہے کہ او مائی گاڈ نو پلیز 804 کو رہا کرے نا پلیز, اور ان کو بنائے وزیر اعظم, ورنہ وی ہیٹ یو. یہ کوئی انقلاب نہیں ہے. اور انڈیا میں جیسے آپ نے کہا کہ اب چینج آ رہا ہے, انڈیا میں اب تو سٹارٹ ہوا ہے کام. اصل میں وہ جو 10 سال انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا, اس کا اب نتائج آنے شروع ہوں گے, کیونکہ جو سوال کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ان کو دبایا گیا, ابھی بھی دبایا جاتا ہے. پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے, ہم لوگ بہت وی یوز ٹو لک اپ ٹو دیم کہ بڑی آزادی ہے, شخصی آزادی بھی ہے, ہر پوائنٹ آف ویو کا بندہ ہے. آئی ڈو نو پیپل پرسنلی ان انڈیا ہو مائی فرینڈس جو مجھے بتا رہے تھے کہ یار ہم واٹس ایپ پہ بھی یہ بات مطلب نہیں کر سکتے. تو میں کوئی بات کرتی تھی تو وہ اس کو لائک کر دیتے تھے کہ یس وی ایگری, وہ لکھتے نہیں تھے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے. سو یہ کوئی آزادی نہیں ہے ٹو لک اپ ٹو کہ ہاں بھائی وہاں آوازیں بہت اب بلند ہو رہی ہیں اور یہاں نہیں ہو رہی. تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے, یہ اور 10 دن کے بعد سب پھر ویسے ہی ہو جائے گا, تو زیادہ سیریس نہ لیں اسے. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کا ٹاپک بھی ہے کہ آگے ہم نے کہاں جانا ہے, تو ساری چیزوں کا سلوشن سمجھ بھی یہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس آہستہ آہستہ پاور آ جائے, ڈیلیگیشن ہو جائے, پہلے ڈیموکریسی آئے, پھر لوکل باڈی پہ تھوڑی تھوڑی پاور ملے, تو 10-15 سال اگر پاکستان میں کنٹینیوٹی ہو تو یہ پرابلمس خود ہی آٹومیٹک ایک سلوشن کی طرف چل پڑتی ہیں. تو اس کا پاتھ وے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گلوبلی کوئی ایک ویو چلتی ہے, وہ دوسرے ملکوں میں بھی آ جاتی ہے, یا ہمارے ملک میں کوئی 3-4 ایسے لیڈر ایک ٹائم پہ اگر آئیں گے جن کے اندر اتنی سینس ہوگی کہ ہم نے جو ہے آپس میں نہیں لڑنا, کوئی رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور ایٹ لیسٹ 15-20 سال جو ہے یہ چلانا ہے, اور اس سے جو ہے پاکستان خود ہی ایک بہتر راہ پہ چل پڑے گا. تو تھوڑی سی پاکستان کی ہسٹری سے بھی تھوڑا بتائیں, شاید شروع کے جو 5-8 سال تھے کیا ہم اس پاتھ وے پہ چل رہے تھے, اس کے بعد تو چیزیں بالکل ہی چینج ہو گئی تھیں, اور تھوڑی سی گلوبل ایگزامپل جہاں پہ یہ ٹرانزیشن آیا ہو فرام اسٹرانگ ملٹری ٹو ڈیموکریسی, کہ یہ پاتھ وے کس طرح سے بن سکتا ہے. دیکھیں بہت ہی براڈ اسپیکٹرم ہے کویسچن کا کہ کس طرح آگے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ جس سوشل کانٹریکٹ کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں نا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہو جائے گی, وہ ہو نہیں سکتی, بیکاز اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ. فی الحال پاکستان جو ایناتول لیون کہتا ہے, اس کائنڈ آف اے نیگوشیٹڈ اسٹیٹ جس میں بہت سے انٹرسٹ گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہر کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کر لیتا ہے کہ جو ریاست کا پرس ہے اس میں سے میں نے کتنے نکالنے ہیں. یہ چاہے آپ ایتھنیسٹی کے لیول پہ دیکھ لیں یا ریلیجس لیول پہ دیکھ لیں, کسی طرح بھی دیکھ لیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ جن آرگنائزیشنس کی وجہ سے ہم اتنے دنیا میں ڈیفیم ہوتے ہیں, پاکستان میں وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے کیوں نہیں کی جاتی, بیکاز ہم جیسوں کو بھی تو اوقات میں رکھنا ہے نا, ادروائز ہم سر پہ چڑھ جائیں گے, اور اگر ان کو ریاست سے بڑا کر دیا تو وہ ریاست پہ اوورٹیک کر لیں گے. اسی لیے کیپ آل دا پلیئرز الائیو سو دیٹ دا گیم گوز آن.
The common Pakistani has to understand this, that the state of Pakistan needs the standardization of all ideas. They don't want to exterminate Imran Khan at all if you think they do. They don't want to. Otherwise they would have done it tomorrow. اس کی وجہ یہ ہے آپ کو انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس اتھارٹیرین اسٹیٹ لکھ رہا ہے, ہائبرڈ بھی نہیں لکھ رہا. وٹ کین وی ڈو؟ ملک کا سب سے پاپولر آدمی اکارڈنگ ٹو پیپل جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ جیل میں بیٹھا 2 سال ہو گئے, کسی کو فرق بھی نہیں پڑا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ اگر وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں, میاں صاحب کو بھی تھوڑا سا باہر کر دیا ہے, شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور کبھی یہ ان کا ٹی وی پہ آنا, یہ الحمرہ میں آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی آج سے 5 سال پہلے, اور ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے, تو پروجیکٹر کی تاریں کاٹ دی تھیں انٹیلیجنس کے لوگوں نے اندر آ کے کہ میاں صاحب کی شکل نظر نہیں آئے گی یہاں پہ. آج ہی از دا کنگ آف دا کنٹری, ٹھیک ہے, اور آج وہ خان صاحب جو کہ بیٹھ کے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لیا کرتے تھے ثاقب نثار سے, اور وہ سارے ہسپتالوں پہ چھاپے مارتے تھے, اور ڈیم فنڈ آپ سب سے اکٹھا کر کے کہتے تھے یہ تو کیمپین ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تھا, اور تو بننا تو اس سے کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ سارے ولن بن گئے ہیں. سو دے نیڈ ٹو سواپ دیز ولنز اینڈ ہیروز ایوری ناؤ اینڈ دین, بیکاز دا گیم مسٹ گو آن. So for the game to finish, one of them have to entirely dominate or destroy everything. پاکستان externalized state ہے, باہر سے بنی ہوئی ہے, اور یہ ہمیشہ سے باہر سے آنے والی ایڈ پہ ہی سروائیو کرے گی. جب وہ ایڈ ختم ہو جائے گی پھر یہاں پہ ریفارم آ جائے گی, ادروائز نہیں آ سکتی. وہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں, یہ جو جنگ اور یہ جو انڈیا اور جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب I am die hard, I still am die hard peacenik انڈیا پاکستان. ساری زندگی کا میرا ایک ہی خواب کہ پاکستان انڈیا میں پیس ہو. تو یہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا کہ یہ جو پچھلے 25 سال میں جو ہوا ہے پاکستان میں, کیا کیا گولڈن اپرچونیٹیز مس کی گئی, اور کیا کیا کس کا رول رہا گیا, کہ کس طرح سے انڈیا پاکستان کے اندر جو چیز ہو سکتی تھی. آپ میاں صاحب لانا چاہ رہی ہیں بیچ میں؟ میاں دے نعرے. علی, میں صرف میاں صاحب کو نہیں لانا چاہ رہی, میں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عمران کا پروجیکٹ عمران خان کو بھی لانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے 25 سال میں, 1999 میں جو دوستی ایکسپریس آئی تھی ادھر, دوستی بس واجپئی 200, it still gives me goosebumps. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا تھا, اس خطے کو کیا ملنے جا رہا تھا, اور کیا ایک ہیوج گولڈن اپرچونٹی ہے. مزمل نے پورا اس کے اوپر ایک جو ویڈیو کیا کمال کا کیا ہے کہ آپ نے وہ کیا اپرچونٹیز, ایک بی جے پی کا پرائم منسٹر وہ مینار پاکستان پہ آ کے وہ کیا الفاظ آپ آج سوچ بھی نہیں سکتے, اور کس طرح پھر کارگل ہوا, اور کس طرح پھر ان کا وہ کیا بستر گول کیا گیا اور ماشاء اللہ لگایا گیا, اور پھر اس کے بعد 1 2 3 گولڈن اپرچونٹیز آئیں, اور ان گولڈن اپرچونٹیز کو کس طرح پروجیکٹ عمران کے ذریعے وہ رول بیک کروایا گیا. آج آپ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے کہ جو آج مودیزم جو ادھر وہاں چڑھا ہوا ہے انڈیا کے اندر, اس میں کتنا بڑا رول ہے کہ the 25 years that 26 years that we missed the opportunity to have peace with India and Pakistan. کشمیر وہ پھر بھی لے گئے. آپ اگر کشمیر کے ساتھ ایک کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ایک باعزت قسم کی جو اس وقت ہو رہی تھی کہ ڈی ملٹرائز کرو, پیچھے جاؤ فوجیں, اس کو 50 سال فریزر میں ڈالو, ٹریڈ کرو, آپس میں آؤ جاؤ ملو, اس وقت آپ نے نہیں ہونے دیا. آپ نے اس کے بعد بھی نہیں ہونے دیا, اس کے بعد بھی نہیں ہونے دیا, بیکاز ایک فیئر یہ تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو جو ہوا ہے ملٹری کا آئس ٹیگ وہ ایک ہی ہے نا کہ آپ کا ایک اینمی ہے انڈیا, اور اس کے بعد آپ کی ریلیونس زیرو ہو جاتی. اس کے بعد باجوہ صاحب خود پیری پہ گئے کہ جی وہ تو پیس کرو پیس کرو پیس کرو, اور اب آپ کے پاس تو اب چوائس ہی نہیں رہی نا. ابھی آپ مگر میری ٹریجڈی دیکھیں, میری ٹریجڈی یہ ہے کہ اس وقت خطے میں چاہے وہ ادھر کا 1 ارب 1.5 ارب ہے بندہ یا یہاں کا 25 کروڑ ہے, اصل تو ہم رول گئے ہیں نا, اصل تو ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ تو جیتتے رہیں گے اور ہارتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے. اصل نقصان جو ہوا ہے اس پہ آپ نے بات ہی نہیں کی. اس پہ میرے خیال میں آپ کو ایک علیحدہ سے پینل کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 25 سال میں کیا ہوا ہے, اس کے نقصانات کیا ہوئے, اور اگر ہم نے آگے جانا ہے تو یہ جنگ وے فارورڈ نہیں ہے. پیس از اسٹل دا وے فارورڈ. آپ یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ آپ انڈیا کے ساتھ پیس کیے بغیر نہ انڈیا آگے جا سکتا ہے, نہ پاکستان آگے جا سکتا ہے, نہ افغانستان آگے جا سکتا ہے. یہ خطہ نہیں جا سکتا. جیتتے رہیں آپ یہ تھوڑی چھوٹی یہ چیزیں اور ہارتے رہیں, بٹ یہ اینڈ وی آلسو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ
کہ what were the issues, کیا ہوا تھا اس وقت. اور جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آپ کریں جی میاں صاحب کو آپ بیچ میں لانا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ میاں صاحب, it's about the effort of India Pakistan peace that was derailed time and time again. And I would like Shehzad and Muzammil to say to comment on this کہ جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے یہ گفتگو ساری انکمپلیٹ رہے گی کہ آج جنگ ہو رہی ہے, آج وہاں نفرت ہے, آج یہاں یہ ہے, یہ it is going to be an incomplete discussion. I'm sorry. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آبویسلی جو اگر ہسٹوریکل نیریٹو کی بات کریں تو دا برڈن فالز آن اس, چاہے وہ کارگل ہوا اور وہ ساری ڈیریلمنٹ ہو گئی, اس کے بعد میں بھی بہت چانسز تھے. آگرہ کانفرنس کے بعد چانس تھا آپ کے پاس جب ٹیسٹ میچ ہوا اتنے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر. سو obviously there was this discussion جو کہ ہم نے ہمیشہ کی ہے, اور وہ انڈو پاک ہسٹری کی بہت ہی comprehensive discussion ہے if we go towards that. Since this was an isolated discussion on the recent event, so that's why we can't go into that history. Otherwise تو پہلے دن سے میں نے کہا کہ 4 جنگیں ہوئیں وہ ہم نے لگائیں, said it on camera as well. اور اس کے بعد یہ کہ جو proxy war وہاں پہ ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے کی. لیکن اب آ کر اگر آپ سارا بیگیج آف ہسٹری سے جسٹیفائی کر دیں کہ اب آپ کے اوپر وار امپوز کرنے کا ٹائم آ گیا اور آپ کا جینوسائڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, جو آسانی سے گورو آریہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ عاصم منیر کا سر چاہیے, او بھائی سر لے آؤ گے تو نیوک بھی چل جائیں گے اس کے بعد میں. مطلب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنا اسٹاک پائل پڑا ہوا ہے یہاں پہ. جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ پیس کے علاوہ وے فارورڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ تیسری بڑی اکانومی کے بارڈر پہ اگر ایک بینکرپٹ اسٹیٹ بنی ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں, تو پھر ہمارا جو افغانستان سے ٹیک اوے ہے وہ بھی لے لیں پھر, کہ پھر یہاں کبھی بھی آپ کو انسٹیبلٹی کے باہر رکھنا پاسبل ہی نہیں ہوگا اور ایسے ہی رہے گا. So for India to grow, Pakistan has to come along. Otherwise, there is no way out. That's what I've always been saying and will say it as well. ہاں اچھا, ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب فیوچر جنریشنز کے اوپر ہمارا سارا کام ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ریورس انجینئر کریں تو ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ ڈیول لائز ان آور ہومس کے مطلب فار ایگزامپل آور پیرنٹس آر اوور ریٹڈ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیل پوسٹ مین کی بات کریں ان کے نیریٹو کے کہ میڈیم از میٹافور, تو اس کے لحاظ سے ہمارا جتنی اسٹیٹ ہے یا ہمارے گھروں کے اندر یعنی کہ فرام دا اسٹارٹ یہ کام اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کلٹ فالوئنگ آپ کو وہیں سے بلڈ اپ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ماں باپ کو وداؤٹ اینی آپ نے کوشچن آپ نے ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس چیز کو اگر ہم فالو کرتے ہیں, لیٹس میں نے میڈیم از میٹافور کی بات کی ہے, تو اس کے لحاظ اگر ہم اپنے گھر میں فالو کرتے ہیں, فار ایگزامپل میرے بچے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں, تو اس دور کے اندر اسپیشلی سوشل میڈیا کے دور کے اندر جہاں پہ اسکولس کے اندر بھی ہر جگہ اسکرینس ہیں, ہمارے گھروں میں بھی اسکرینس ہیں, ایون اسپیشلی جسٹ لائک می کے جو اپنا تقریباً ڈیلی کا 18 اور 80% ایٹ لیسٹ ہم اسکرینس پہ گزار رہے ہیں, تو وہ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو مطلب یہ ٹوٹلی اس کو بائک آؤٹ کر دیں 10 ایئرس کی ایج تک, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مطلب نوجوانوں میں بات کر رہے ہیں پہلے 10 سال کے اندر ہی وہ سانچہ تخلیق ہو جاتا ہے جو کہ پھر آگے آ کے وہ کلٹ فالوئنگ اینڈ ایوری تھنگ. آئی تھنک روٹ پرابلم یہ ہے. تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے پیرنٹس اور ماں باپ کی بھی, وہ ڈو یو تھنک دیٹ دے آر اوور ریٹڈ ان آور سوسائٹی اسپیشلی ایوری تھنگ کنسیڈرنگ, مطلب میں ہر چیز نہیں بول سکتا یہاں پہ. دیکھیں اس میں آپ پیرنٹل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو کس طرح مانیٹر کرتا ہے, بیکاز پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں 70% لوگوں نے کنسینگوینیس میرجز کی ہوئی, یعنی کہ خاندان میں شادیاں, پھر اس سے کنشپ گروپس کریٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹائز سوسائٹی کو نہیں ہونے دیتے. بیکاز فار ڈیموکریسیز ٹو ایگزسٹ فرسٹ دیر ہیز ٹو بی این انڈیویجول ود اے ریشنل مائنڈ ٹو چوز ہز فیوریٹ کینڈیڈیٹ بیسکلی. تو اگر ایک خاندانی نظام, جیسے میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, وہاں پہ اگر ایک علاقے کے بڑے نے فیصلہ کر دیا کہ اینو ووٹ پا دیو ساری, تو پھر میری پرسنل ریشنلٹی تو بالکل ریلیونٹ ہو گئی نا, کیونکہ ایک آدمی ایک پیٹریارک ڈیسائیڈ کرے گا کہ 5000 ووٹ کس کو ڈلنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اتنے کلوزلی نیٹڈ فیملی اسٹرکچرز ہیں کہ اس میں انڈیویجویلٹی تو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس میں کیا ہے کہ یہی کنشپ گروپس کل کو جا کے اسٹیٹ تک پہنچ جاتے ہیں. جس طرح 300 سال سے قریشی خاندان جو ہے وہ اقتدار میں ہے, آج بھی اقتدار میں نظر آئے گا, ان کے بچے بھی اقتدار میں نظر آئیں گے. یا اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے وڈیرے ہوں گے جو ہر 5 سال بعد نعرہ لگائیں گے کہ اب یہاں پہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے, لیکن وہ ہمیشہ اقتدار ختم ہونے سے 1 سال پہلے نعرہ لگتا ہے, اس کے بعد نہیں لگتا. تو یہ جو فیملی اسٹرکچرز ہیں آبویسلی دے پولیس ایڈیالوجی ایز ویل, کیونکہ اگر گھر میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اوے یہ میں نے سوچ لیا, تم نے اس سے اوپر نہیں سوچنا, سو یو ہیو ٹو لیو انڈر دیٹ انٹلیکچوئل امبریلا ہی ہیز کریٹڈ فار یو. اور جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی ہے, اب اس کا اب عمران خان کا جو سارا فنومینا ہے دیٹ از بیسیکلی اے ٹیکنالوجیکل انوویشن ڈریون فنومینا, کیونکہ جب اخبار سے ٹی وی ہوا تو نئے لوگ امپاور ہو گئے. آپ نے پوسٹ مین کی مثال دی, وہ کہتا ہے کہ نیو نالج مونوپلیز بنتی ہیں نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے.
جیسے اخبار کے بعد جب ٹی وی جرنلزم آیا تو جس صحافی کو صرف لکھنا آتا تھا، اسکرین پہ اپیئر نہیں ہونا آتا تھا، وہ ختم ہو گیا. اسی طرح اب یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا جو ہے وہ نئی نالج مونوپلی ہے، ان کے تھرو آپ اوپینین فارم کرتے ہیں. سو اس ٹیکنالوجی کا انہیرنٹ باعث سمجھانا پڑے گا لوگوں کو کہ اس پہ جو ایسی گفتگو کرے جس سے آپ جذبات سے لبریز ہو جائیں، اس کو ووٹ نہیں ڈال دینا، اس سے سوال کرنا ہے جا کے. کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ریٹن ٹیکسٹ تھا، وہ تو بورنگ ہوتا ہے نا، اس پہ نہ تصویریں آنی ہیں، نہ پرسنالٹی آنی ہے، نہ اس پہ واک آنی ہے خان صاحب کی جس میں پیچھے میوزک لگا ہوا ہے. سو دیٹس وائی دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا بیسس آف یو چوزنگ دا مین. تو یہ ہے کہ اب آ کر اس کا باعث سمجھنا پڑے گا کہ سم تھنگ دیٹ امپریسز از ناٹ فٹ ٹو لیجسلیٹ فار یو ایز ویل. اور وہ سمجھنے کے لیے اب نیوزی لینڈ نے 18 سال سے نیچے اسمارٹ فون کا یوز بین کر دی ہے. ٹھیک ہے، لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس طرف کہ اسکرین ٹائمز جو ہیں وہ لمٹ کرنے پڑیں گے اب آ کے، کیونکہ بیکاز یور برینز انیٹمی از چینجنگ بیکاز آف دس. ڈوپامین کا سمندر ہے، سارا دن رات ریلز دیکھ دیکھ کے، اور اٹینشن اسپین بھی اس کی بھی ریٹینشن ہو رہی ہے. تو یہ ان ٹیکنالوجی کا انہیرنٹ باعث بھی ہوا کرتا ہے. وہ بچوں کو سمجھائیں گے اور ان کو کنٹرول کریں گے کہ وہ اس کو اوور کنزیوم نہ کریں تو اٹ ول بی فائن. آئی تھنک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ساؤتھ ایشیا جنرلی انڈو سینٹرک ہے، اور میرا یہ کویشچن مزمل سے ہے کہ ساؤتھ ایشیا جنرلی انڈو سینٹرک ہے. مثال کے طور پر آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے، جب آپ کے مین جو میزائلز ہیں وہ مینلی انڈیا کے بڑے کہتے ہیں شہروں تک ٹارگیٹڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس خطے میں جنرلی کیا کہتے ہیں انڈو سینٹرک اس لیے بھی کیونکہ بہت بڑا انڈیا کا ریجن ہے، وہ بارڈر کری ہے اسٹیٹس کے ساتھ. اب انڈیا کا ہسٹوریکلی بگ سسٹر سنڈروم رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مثال کے طور پر شری لنکا میں تمل ٹائیگرز کے کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ایک انٹرونشنسٹ پوسچر رکھ کے ان کو سپورٹ کرتی تھی. مفتی بانی کو انہوں نے 70s میں کیا، اور پھر اب جو ہے BLA کو انہوں نے 70s میں BLA کو کرنٹلی کر رہے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان سو فار ایز انہوں نے ہسٹوریکلی اتنا انٹرونشنسٹ پوسچر رکھا ہے، تو کیا یہ ریجن کبھی بھی اس انڈیا کے کہتے ہیں جو سنڈروم ہے اس سے کبھی چھٹکارا پا پائے گا؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ جنرلی اس کا پاکستان اور انڈیا کے آگے فارن ریلیشنس کے کس طرح نظر آئیں گے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کرنٹلی کافی اسکیوڈ ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایک طرف نظر آتا ہے کہ کس طرح پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن جو ہیں، ایک طرف آپ اپنے کیا کہتے ہیں ایمبیسڈرس کو بھی واپس بھیجیں، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کرتارپور جیسی چیزوں کو ساتھ ساتھ کھول رہے ہیں. تو یہ بہت عجیب سا ڈائنامک کے کہتے ہیں ریلیشن چل رہا ہے. تو آپ پلیز بتا دیں کہ موونگ آن یا موونگ فارورڈ کس طرح نظر آئے گا؟ اٹس این انسائٹفل کوسچن. کرتارپور کا تو ایکسیپشن اسی لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پنجاب پہ انویسٹ کرتا ہے وہاں پہ، بیکاز دے سی دیٹ دا پنجابیز آن دی انڈین سائڈ آر ہیونگ اے سافٹ کارنر فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. جو ریسنٹلی امرتسر والی خبر پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہی تھی. اور انڈیا نے بھی جو کہا کہ گولڈن ٹیمپل پہ کی طرف میزائل مار دیا، وہ اسی لیے کہ تاکہ پنجابیز وہاں پہ ایلینیٹ ہوں اسٹیٹ آف پاکستان سے. تو وہ تو ہو گئے ایکسیپشن. جہاں تک آپ نے سنڈروم کی بات کی جو ایکسپینشن از ڈیزائن ہے، وہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 21st سینچری میں اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اسے کسی اور کنٹری کو انویڈ کروا دو، وہ خود ہی ڈسٹروائے ہو جائے گا. بیکاز یو کی ناٹ ہولڈ آن ٹو کالونیز ان دا 21st سینچری. دا گریٹ ڈیلوژن کتاب ہے جان جے میئرشائمر کی، جس کا تھیسس یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کنٹری کو انویڈ کرنے کے بعد ہولڈ کرنے کی کوشش کی تو آپ کی اکانومی ڈسٹروائے ہو جائے گی. رشیا کے لیے یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. یوکرین جیسے ملک کو جو کہ کسی حد تک اس کے سامنے اسٹینڈ ہی نہیں کرتا ملیٹریلی، وہ بھی ڈرونز مار مار کے ان کو ڈسارم کر رہا ہے ابھی تک، اور 3 سال ہو چکے ہیں. سر درد بنا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد. تو یہ اس کی ریفارم ایسے آئے گی کہ انڈین سٹیزن نے اس کو ریفارم کرنا ہے، ہم باہر سے آ کے نہیں کر سکتے، اور وہ پولیٹیکل چینج سے ہوگا. آج یہ BJP مینٹالٹی جو کہ کھل کے ڈکلیئر کرنے والی دنیا کی واحد پارٹی ہے کہ ہٹلر از اور آئیڈیل، جس کا نام لینا آدھی سویلائز ورلڈ میں بین ہے، وہ نازی سلوٹ کر کے ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے پریڈ کروائی ہے انہوں نے SS اسٹائل کی، جس میں سٹکس پکڑی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بھی ٹائیگر فورس بن رہی تھی، وہ اور بات ہے کہ ٹائیگر کو ہی اندر کر دیا انہوں نے. تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے جو آئیڈیل بنایا ہوا ہے بیسکلی، جس میں ریشل ہرارکی اور وہ سارا، وہ اٹس آل اے ڈیلوٹڈ مینٹالٹی. بیکاز آج کی ایج میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے پاس میٹا یا اس طرح کی کمپنیز ہیں تو آپ ویسے ہی اتنا کیپٹل نکال لاتے ہو کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملیٹریلی انویڈ کرنا تو اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ انڈین سٹیزن کو انڈیا کے اندر جو ایک ڈسکورس پیدا کرنا ہے، کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں آؤٹ ورڈ لکنگ نہیں، انورڈ لکنگ انڈین اسٹیٹ چاہیے. اگر اجازت ہو، اگر یوتھ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، نہیں ایکچولی یار I know it gets a lot of social media brownie points to pretend to be a victim every time. When there is I'm very serious. When there is actual oppression all around you, please ذرا دیکھ لیا کرو. سب کی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، سب کی شکایت بجا ہوتی ہے. اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو وہ ظلم لگتا ہے. بٹ تھوڑا کانشیسنیس کہ یار that idea that I'm always the victim in every single situation,
you will only end up hurting yourself. So just taking 1 second کہ یار اگر میں 9:50 کی جگہ 10 بجے سوال پوچھ رہا ہوں, کیا واقعی میرے اوپر oppression ہو گیا ہے اس سے؟ Just taking that 1 second will make your life better in my opinion. اگر آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے اور میں بڑا ہوں اور میں یہ لبرٹی لے رہا ہوں کہ ایک بڑا ہونے کے ناطے جو سبق میں نے سیکھا ہے اور غلطیاں میں نے کی ہیں اس سے آپ کو میں کچھ کہہ سکوں, تو اس کو بڑے بھائی کی نصیحت سمجھ لو. یہ میرا کویشچن اسپیسیفکلی عدیل بھائی اور مزمل بھائی سے ہے. جس طرح 2021 میں وی سو کہ ایک آئیڈیالوجیکل ایک شفٹ پاکستان میں, جو وہ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش تھی وہ اینڈ آل دیٹ اوبویسلی, تو وہ آئیڈیالوجیکلی ایک شفٹ ہمیں فیل ہونے شروع ہو رہا ہے. اب جا کے اس کے کانسیکوینسز جو افیکٹس ہیں وہ نظر آنے شروع ہو رہے ہیں. اب ریلیجس وہ فنیٹسزم بھی اتنا نہیں ہے جتنا 7 سال پہلے تھا. اب سعد رضوی از ناٹ فیس اتنا زیادہ جو کہ 7 سال وہ پہلے ان کی پارٹی کا تھا, یا جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرس ٹائپ. تو اب جس طرح وہ بی ایل اے بی اٹس اے فریڈم فائٹر موومنٹ ان کے ہوتے ہیں, ورڈ از ناٹ ریلیجس موومنٹ. تو ایک یہ آئیڈیالوجیکل ایک شفٹ ہمیں ہو رہا ہے فیل کہ ایک ریلیٹیولی ایک لبرل تھوڑی سی آ رہی ہیں پالیسی. جس طرح آج بھی وہ پاس ہوا 18 ایئر اولڈ سے اوپر شادی والا, یہ ایک اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہو رہی ہے. کیا ہم اس سے کوئی کمپیریزن بنا سکتے ہیں؟ اس طرح یہ مشرف کی ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی ایک آئیڈیالوجی تھی اور سب کچھ تھا, تو آج بھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کا بھی تعلق آرٹ سے ہے, آپ کا بھی آرٹ سے تعلق ہے, اور علی بھائی تو آلو انڈے سب کو یاد ہی ہوگا. تو کیا آج وہ جو اس ٹائم ایک پالیسی تھی انلائٹنڈ ماڈریشن کی, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آرٹ کو, میڈیا کو اور تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں کو اچھا ایک پش مل رہا ہے. آپ دیکھیں میوزک ویڈیوز ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اسپیشل تھینکس ٹو ISPR. ISPR انویسٹنگ آن گرین انٹرٹینمنٹ, اس طرح کے چینلس کو انویسٹ کیا جا رہا ہے, ان میں شوز آئے جا رہے ہیں, آپ نے بھی شوز کیے. تو کیا یہ ایک پالیسی ہے ہمارے اسٹیٹ کی اب کہ ہم نے تھوڑا آئیڈیالوجیکلی اس کو شفٹ کرنا ہے؟ کیا یہ ان کی اب ایک چینج آ رہا ہے سوچ میں؟ ایک کویشچن یہ. دوسرا, کیا اس میں ویسٹرن انفلوئنس انوالوڈ ہے؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش تھی, آبویسلی میں اس کو نہیں بلیو کرتا ایز این انڈیویجول, لیکن اگر ایک آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے تو کیا اس میں وہ ویسٹرن انفلوئنس ہے, یا وہ ہمارے اندر سے ہی ہم ہی اب لبرل ہو گئے ہیں, یا ہو رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ, کہ تھوڑا بہت ہم مستحق ہیں. تھینک یو سو مچ. ISPR پروجیکٹ ہمیں بتایا ہی نہیں. اچھا, میں نے کبھی ISPR کا پروجیکٹ نہیں کیا, لیکن میں کروں گا اگر مجھے مل گیا. تو یہ بھی بتا دو کہ کل کو تمہارے گلے آئیں گے, ورنہ آگے آنے والے وقت کے بارے میں نہیں کہتا. ابھی تک تو کوئی ایسا سچ ان کا میں نے پروجیکٹ نہیں کیا. اچھا, دوسری بات وہ تھی, آپ نے PTI کا کہا. PTI جب بھی کچھ کہے نا تو اس کا جواب دینے کے بجائے 2 دن ویٹ کریں, وہ 2 دن بعد کچھ اور کہیں گے. یہ ایک آسان فارمولا ہے. جو آپ شروع میں جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک ویو چلی ہے اور موومنٹ آئی ہے, معذرت کے ساتھ اگر آپ کو تھپڑ لگے اور آپ کو اگلا ظالم لگنے لگے نا, اور صرف تبھی ظالم لگے جب آپ کو تھپڑ لگے, تو آپ کو اویئرنیس نہیں آئی. کیونکہ کسی PTI کے بندے کے منہ سے میں نے آج تک بلوچستان میں, KP میں, ابھی یہ علی امین گنڈا پور کی گورنمنٹ میں وہاں پہ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اسلام آباد سے زیادہ برے طریقے سے ان کو کچلا گیا, بٹ دیر واز ناٹ اے سنگل پوسٹ بائی اینی PTI ممبر. تو ان کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. تیسری بات آپ نے کی پرویز مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریٹ جو بھی بکواس تھی. پرویز مشرف وہی تھا جو تمکنت کہہ رہی تھی کہ جو ایکچوئل ہم لوگ ڈیموکریٹکلی کر رہے تھے وہ اس کو سرپاس کر کے آیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی انلائٹنڈ ماڈریشن جو تھی وہ کبھی گرو نہیں کر سکتی, کیونکہ پودا گملے میں نہیں زمین میں لگانا ہے. ہم جب تک آرگینکلی گرو نہیں کریں گے, اور ایک ڈکٹیٹر آئے گا, ایک گورنمنٹ, اسٹیٹ کا کام نہیں ہے ہمیں بتانا کہ ہمارا مذہب کیا ہو, ہماری قوم کیا ہو, ہماری زبان کیا ہو, ہمارا لباس کیا ہو. ہمارا کام ہے اسٹیٹ کو بتانا کہ تم نے یہ پالیسی بنانی ہے, یہ مجھے پسند ہے. سو جو چینج آ رہا ہے تھوڑا بہت آبویسلی وہ یہی ہے کہ اب لوگوں نے ایٹ لیسٹ کویسچن کرنا شروع کیا ہے, سوال کرنا شروع کیا ہے. کہیں نہ کہیں یہ پہنچ جائیں گے. ہم بہت جلدی جو ریزلٹ کے بھی
متلاشی رہتے ہیں نا, وہ بھی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب والی بات ہی ہے کہ میری زندگی میں ہی سارا انقلاب آ جائے. میری زندگی میں نہیں آئے گا, میں اپنا رول پلے کر جاؤں گا, میرے بعد میرا بچہ شاید اس کی زندگی میں کوئی 2 یا 3 چینجز آ جائیں, دیٹ وڈ بی مور دین انف. تسی دھواں کڈی جاؤ. سر یہ تسی دسیا کہ وہ کس طرح بائی پاس کرتے ہیں, ہائیبریڈ کا کیا سین ہوتا ہے کہ آپ نے زمین پہ لگانا اور ساتھ گملے کا پیس تو دینا ہے؟ مزمل صاحب یہ سوال میرا آپ سے ہے. آپ نے ایوب صاحب کی بات کی تھی کہ ان کے ایوب صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, اینڈ آئی تھنک وی آل نو کہ ہی واز ویری مچ اگینسٹ اسٹوڈنٹس یونینائزنگ اور کہ بچے جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود جو میں ٹیچر ہوں, آئی ڈیل ود کالج اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اینڈ آئی ہیو آلویز فاؤنڈ دیٹ کہ اسٹوڈنٹس آر ویری اے پولیٹیکل دیز ڈیز. آپ ان سے کوئی بھی بات کریں گے نا, ان کا کسی کے اوپر کوئی ان کی رائے نہیں ہے, مطلب کہ اکثریت کی اگر میں بات کروں. اب جیسے آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انگیج کرتے ہیں, بٹ اگر آپ ان اسپیسیز میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو موسٹلی ایڈلٹس نظر آئیں گے, ناٹ ینگر پیپل, رائٹ. سو یہ جو ایک پورا ایک نیریٹو ہے کہ جی آپ نے اسکولس میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی. تو جسٹ ٹو کیپ اٹ شارٹ, وٹ وڈ یو تھنک اباؤٹ برنگنگ اسٹوڈنٹ یونینز بیک اگین, اور اگر وہ ہوگا تو کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں وہ ایوب سے تو کہانی شروع ہوتی ہے نا, ضیاء صاحب کے انڈر بیسکلی اس کو فارملی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹوڈنٹ یونین تھی, پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ یونین واز اے میسو ہیڈک فار ضیاء. تو آ کے اس نے بھی قدغن لگائی. پھر 90s میں کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ ریزیوم کر دو, نہیں ہوئی. ابھی سندھ میں ریسنٹلی ایک لیجسلیشن آئی تھی جس کے تحت ریزمپشن ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ اب اس کی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, بٹ بیسکلی یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر, ایلیٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, اور جگہوں پہ پبلک سیکٹر میں بھی میں گیا ہوں, وہاں بھی گیا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز بیسکلی اگر آپ نے کریٹ ہی ڈسپلن کرنے کے لیے کیے ہیں, ایجوکیٹ کرنے کے لیے نہیں کریٹ کیے, تو پھر ایکٹیویزم تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. لاہور کی 2 سے 3 یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے اب بھی, آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ہفتہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کھڑے رہے مینجمنٹ کے پاس کہ 2 لوگوں کو بلانا ہے, اس میں سے ایک میں تھا. تو آگے سے ہفتے بعد پہلے تو جواب ہی نہیں آیا, اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں گورے بھی پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, نام نہیں لے سکتا. جواب یہ آیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, یہ ان کو نہیں گھسنے دینا یہاں پہ. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں باقی سارا آدھا پاکستان ہمیں اسی لیے گالی دے رہا ہے کہ آپ زیادہ ہمیں, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اینٹی اسٹیٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور انڈین کامنٹس میں پچھلے 1 سال سے نیچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈین سٹیزنشپ دی جائے, اتنا کمال کام کیا ہے انہوں نے. اب وہ سارے کہہ رہے ہیں آپ تو وہی جہادی ہیں, اندر سے جہادی نکلتا ہے ہمیشہ. سو دے ول کیپ لیبلنگ آل آف اس. لیکن بات میں اسی طرف لے کر آؤں گا کہ اگر وہ ڈسپلنری ایٹیچیوڈ مینٹین کرنے کے لیے یونیورسٹی کھولی گئی ہے, اس کی پرائم مثال ہے گورنمنٹ کالج کی تباہی, جو پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ہم نے اتنی ابرپٹ دیکھی ہے. پہلے بھی ہوگی, لیکن ان 5-6 سالوں میں جس میں ایک کلیرک آ کے کانووکیشن پہ خطاب کر کے بچوں کو بتا رہا ہے میں نے کبھی سبق یاد ہی نہیں کیا, دعا سے پاس ہوتا تھا میں. ٹیلنگ راوینز دیٹ یونیورسٹی جس نے اتنا مائنڈ کریٹ کیا سب کانٹیننٹ میں پچھلے 200 سالوں کے اندر, اس کا یہ اشر ہے کہ 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں, مینجمنٹ آ جاتی ہے, کیا کر رہے ہو یہاں پہ. اور بہت سی یونیورسٹیز میں جاؤ تو وہ راوینز وہاں سے ٹریول کر کے سننے آئے ہوتے ہیں کہ اپنے پریمیسز میں تو الاؤڈ نہیں ہے بیسکلی. تو ڈسکورس جو ہے نا وہ بیسکلی تمام اتھارٹیز کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیتا ہے, کیونکہ سب سے ڈینجرس چیز ہی یہی ہے کہ ہیرارکی کو اگر آپ ایڈیولوجیکلی ڈیمیج کر دو گے نا, تو میں اگر 15-20 بندے 50,000 کا موب اکٹھا کر کے چلا جاؤں, وہ اتنا امپاورنگ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں نے آگے سے کروڑوں لوگوں کو انلائٹن کر دیا, وہ خود ہی ریولوشن لے آئیں گے, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی چی گیوارا والی بات کہ لبریٹرز ڈو ناٹ ایگزسٹ, پیپل لبریٹ دیم سیلوز. تو knowledge is empowering because it tells you what is your right basically, which if you don't know you are a sitting duck. اسٹیٹ آرام سے آپ پہ رول کر کے آپ کو ٹول کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گی. 26 نومبر کی مثال دیکھ لیں, طاہر القادری کے مارچ کی مثال دیکھ لیں, یہاں سے کچھ ہی ڈسٹینس پہ ماڈل ٹاؤن ہے, جو لوگ مرے وہاں پہ آج انہیں کیا ملا ہے, نتھنگ. پارٹی کا لیڈر کہاں ہے, کینیڈا بیٹھا ہوا ہے. 26 نومبر کو جو سڑکوں پہ شل کھا رہے تھے, ان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپارا میں میٹنگ کر رہا تھا, انہیں معلوم تھا, اس بات کا نہیں پتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر کانشیسنیس اتنی آ گئی کہ ان ساروں کی دکانیں ہی بند ہو جائیں گی, تو وہ تو انشور نہیں کر سکتے. اسی لیے اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنے کا بل ہو یا MNA کی تنخواہ بڑھانے کا بل ہو, PTI پیپلز پارٹی نون لیگ ہمیشہ اس پہ سائن کر دیتی ہے, باقی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ میں تھوڑی چھوٹی سی ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ لوگوں نے اسٹیٹ کو بچانا ہے, لوگوں نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے, لوگوں نے اپنے مذہب کو بچانا ہے, یہ چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں. اسٹیٹ ایگزسٹ تاکہ آپ کی سیفٹی انشور ہو,
مذہب اس لیے کہ آپ انلائٹن ہو, آپ کو بچایا جا سکے, ٹھیک ہے نا. لیڈرز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں. ان چیزوں کی حفاظت کرنا لوگوں کا کام نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمیں بتاتا ہے آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے, آپ نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے. ہمارا مذہب خطرے میں ہے, ہماری آئیڈیالوجی خطرے میں ہے. اگر وہی چیزیں خطرے میں ہیں جو ہمیں بچانے آئی تھی تو ہم کدھر ہیں؟ تو ہم نے ان کو نہیں بچانا. پرسوں شو ہوا ہے جس میں نے 2 کشمیریوں کو بلایا تھا اور ایگزیکٹلی اسی چیز کے اوپر بات ہوئی تھی کہ ہم بڑی کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ جو کرنا ہے LOC پہ کرتے رہو نا, آپ انٹرنیشنل بارڈر کیوں کراس کر رہے ہو. سو یہ 2 دن پہلے کا میرا شو ہے کہ یہ تو بڑی ایک انسینسٹیو بات ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ دیہڑی لگانے والی میری وہ نہیں میں آئی انڈورس اٹ ہول ہارٹیڈلی, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ یہ بڑی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ جی وہ سویلین گورنمنٹ کے پاس تو ایک لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے اور فلان ہوتا ہے اور ڈمکان ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جہاں انہوں نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے یہ لے لیتے ہیں. اس وقت جو بتایا جاتا ہے کہ جی بڑی ایک ہائیبرڈ ہے چیز اور بڑے سانس لینے کی جگہ نہیں ہے. مریم نواز اور نواز شریف کھڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کروا لیں باقی پوری صوبوں میں لوکل گورنمنٹ الیکشن. اور لوکل گورنمنٹ الیکشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ فوج کو تو تاریخی طور پہ کوئی اعتراض نہیں رہا, آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تم ہوگے فیلڈ مارشل اپنے گھر پہ, پنجاب میں نہیں ہوگا لوکل گورنمنٹ الیکشن. سو جہاں پہ انہوں نے لینا ہوتا ہے یہ سٹینڈ لیتے ہیں. یہ آپ اس کو وہ مت کریں کہ جی یہ کوئی بڑے مجبور ہیں, یہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے. مجبور انکل ایک مجبور ہیں, ان کا ہمیں پتہ ہے, یہ نہیں ہے مجبور. شاہ جی سے شروع کرتے ہیں. پہلا کوشچن آپ سے یہ کہ آپ زیادہ تر اپنی ویڈیوز میں نا یہی یعنی میسج دیتے ہیں کہ اسٹیٹ کو اور ریلیجن یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہونی چاہیے. نہ ریلیجن کا اسٹیٹ پہ انفلوئنس ہونا چاہیے نہ اس کا ریلیجن کا اسٹیٹ پہ انفلوئنس ہونا چاہیے. اور نیشے کو بھی آپ بہت کوٹ کرتے ہیں اور وہ تو ایک ایتھیسٹ تھا, ٹھیک ہے, یعنی جہاں تک ملتا ہے وہ ایتھیسٹ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ ہونا چاہیے اور ہم یعنی میجورٹی یہاں لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو اسلام کو اگر آپ کمپلیٹلی فالو کریں گے تو ادھر تو آپ کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ملے گا کہ آپ بالکل اسٹیٹ سے سیپریٹ ہو کے کام کریں. کیونکہ اسلام کے اندر بھی ایک سسٹم ہے جس پہ یہ ساحل ادیم اور کیسر راجہ وغیرہ آج کل کی یوتھ کو بھڑکاتے رہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے جہاد کرنا چاہیے, یعنی وہ اسی آئیڈیالوجی کو پک کر کے لوگوں پہ یعنی اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا کوشچن ریاض سے بس چھوٹا سا ہی ہے کہ آپ نے بلوچستان کی بہت بات کی, آپ نے بہت سپورٹ کیا ان کو, لیکن مہرنگ بلوچ کی جہاں تک بات ہے میں نے بھی ان کو کافی سپورٹ کیا ہے. لیکن جو DGI نے کہا تھا کہ مہرنگ بلوچ ٹیررسٹ کی کیوں باڈیز مانگ رہی ہے, اور جس طرح آپ کا رسپانس طالبان کے خلاف ہوتا ہے آپ BLA کو شاید اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ان کو آئیڈیالوجیکلی ہمیں سمجھانا چاہیے, نہ کہ جس طرح ہم طالبان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹلی انہیں اٹیک کرنا چاہیے. جس طرح ہمیں ہارڈ لائنر ہم ان کے لیے, ہم BLA کے لیے اتنا ہارڈ لائنر نہیں ہے شاید مجھے لگتا ہے. لیکن مہرنگ بلوچ ایسا کیوں بہیو کر رہی ہے؟ بس یہ 2 سوال ہیں. 75 سال ہم نے TTP پہ تو نہیں حملہ کیا, ہم نے تو نہیں بیت اللہ محسود کے باپ کی لاش ہیلی کاپٹر سے پھینکی, ٹھیک ہے. تو وہ ایک سرکمسٹانسز ہر چیز کے الگ ہوتے ہیں, ان سرکمسٹانسز کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے کبھی BLA کو نہیں ڈیفینڈ کیا, نہ میں نے کبھی ان کے ٹیررزم کو ڈیفینڈ کیا. جہاں تک ڈیڈ باڈیز کا سوال ہے نا, آئی تھنک ہر چیز بڑی کانٹیکسچوئل ہوتی ہے, ہم بالکل ہی کانٹیکسٹ بھول جاتے ہیں. ہسٹوریکلی واٹ دا اسٹیٹ ہیز ڈن از کہ لیٹ سے لوگ مسنگ ہیں, ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ مہرنگ اور ان کے سپورٹرز کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کرتا ہے, کہ یہ لوگ جو پہلے سے مسنگ بھی ہیں نا, جن پہ کوئی الزام نہیں تھا, ان کی لاشیں لے کر آتے ہیں, اسی جگہ ڈمپ کرتے ہیں جہاں ٹیررزم ہوا ہے. اور لیٹ سے اگر 6 لوگوں نے ٹیررزم کیا ہو BLA کے, یہ کہتے ہیں یہ 16 ڈیڈ BLA ٹیررسٹ ملے ہیں, جس میں سے جو 10 تھے پہلے وہ آپ نے مسنگ پرسنس کی لاشیں دکھا دیں, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ بھی سارے ٹیررسٹ تھے. یہ ان کا پرسپیکٹو سمجھے بغیر یہ بولنا کہ ٹیررسٹ کی لاشیں مانگ رہے ہیں, یہ بھی ٹیررسٹ ہے, غلط ہے. اگر تو ٹیررسٹ کی لاشیں مانگ بھی رہے تو کیا غلط ہے بھائی؟ کسی کا اگر باپ ہے وہ ٹیررسٹ ہے, مان لیا ہم نے ٹیررسٹ ہے, جلاد ہے, اس کے گھر والے دفن تو کریں گے نا. نہیں تو ڈیڈ باڈیز کا کرنا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. ایک دفعہ آپ نے ٹیررسٹ کو مار دیا, اس کے بعد ڈیڈ باڈی کا کیا کریں کہ اس کو نظر آئے کہ تو ٹیررسٹ تھا؟ کس طرح عبرت بنائے, کیا چوکوں میں لٹکا دیں ڈیڈ باڈی کو؟ آپ کہہ رہے ہو چوک میں لٹکاؤ. دیکھو کچھ لاز ہوتے ہیں وہ اسی لیے بنے ہوتے ہیں کیونکہ دیر از اے ویری تھن لائن
جو ہم خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ اچھا یہ فریڈم فائٹر ہے اور یہ ٹیررسٹ ہے. تو اگر ہم بالکل ہی ایسے کر دیں نا کہ بھائی لاشوں کو چیر پھاڑ کے پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دو, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو لائن ہے یو ہیو ٹو ڈرا سم ویئر. چاہے کوئی ٹیررسٹ ہے, اس کو مارنے کے بعد بھی, ایون آپ نے اسلام کی بات کی, اس میں بھی آپ ان کی لاشوں کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے. دیر آر لاز اراؤنڈ ٹیررسٹ ٹو, وہ لا سے باہر نہیں ہو جاتے. اس لیے اس طرح کی سوچ رکھنا کہ ان کو چوکوں میں لٹکائیں, ان کو وہ کل کو آپ کو بھی اگر کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں تو وہ آپ کی لاش بھی ایسے لٹکا سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ تھوڑا دیکھیں, یہ بالکل اسٹیٹ نے کیا ہے. BLA کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور اسٹیٹ آ کے بولتی ہے کوئی نہیں اٹھائے گا. 2-2 3 دن پڑی ہوتی ہیں, لٹکائی بھی ہیں. بلوچستان کا مسئلہ سالو ہو گیا نہیں. تو اگر کسی کو لگتا ہے یہ ڈیٹرنس ہے کہ ہم لوگ 17th-15th سینچری میں رہتے ہیں کہ لاشیں اگر لٹکا دو عبرت کا نشان ہو, باقی سب لاشیں دیکھیں, یہ آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی کر کے ٹرائی کر لیا, یہ آپ نے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر سے لاشیں پھینک کر بھی ٹرائی کر لیا. کلیئرلی اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. عادل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس یہ کہوں گا کہ جو آپ مارنگ کی بات کر رہے ہیں نا, جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا تھا تو BLA نے اپنے فدائیوں کی تصویریں تک دے دی تھیں. اب اگر ایک جس کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے 16 بندے گئے ہیں اور ادھر 35 لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تو اس قوم کی جو بھی ریپرزنٹیو ہے اس کا حق ہے کہ وہ جائے. سیکنڈلی, اگر آپ جا کے BBC کا آرٹیکل پڑھیں گے تو بہت سی لاشیں 1 فٹ کا کھڈا کھود کے دفنا دی گئی تھیں, 1 فٹ کا کھڈا کھود کے, جس کے بارے جب رات کو کچھ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا یہ لاشیں تو کتے لے جائیں گی. یہ کلیم کر, اور اگین اگر دیکھیں اعتماد کس نے بحال کرنا ہے, فوج نے, اس کی 70 سال کی تاریخ ہے. اگر احسان اللہ احسان بھاگ سکتا ہے یہاں سے, تو میں اس فوج پہ زیادہ بلیو کروں یا میں اس مارنگ پہ بلیو کروں جس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایویڈنس ہے نہیں؟ اگر ہے, ٹیک ہر ٹو دا کورٹ. جب بلوچستان کے CM سرفراز بگٹی سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مارنگ کا کیا کیس ہے, وہ کہتا ہے عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو عدالتیں آپ کے لیے بھی آزاد ہیں, لینے ثبوت. آپ روز ٹی وی پہ آ کے کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. ہمیں بیانیہ نہیں چاہیے, ہمیں آپس کی لڑائی نہیں چاہیے, کیونکہ کل آپ کی مارنگ سے صلح ہو گئی تو اس درمیان میں جتنے لوگ مر گئے ان کا کیا؟ اس لیے یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کبھی نہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اور فلسطین میں ہم سمجھ جاتے ہیں, سب لوگ بول رہے ہیں کہ یار آپ حماس کو مارنے کے لیے اگر پورا گھر مار رہے ہو تو بچہ حماس ہی بنے گا بڑے ہو کے. پھر مڑ کر ہم بولتے ہیں یہ بلوچوں کے بچے بھی مار دو, گھر بھی مار دو. تو یہاں ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی. سوال مزمل سے ہے, بیکاز آپ کا تعلق مین اسٹریم میڈیا سے بھی ہے. پاکستان میں 2 ادارے, اگر مثال کے طور پہ ایک وابڈا ہے اور ایک پاکستان کی افواج ہے, تو وابڈا کا نام میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جیسے بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں دوسرے ادارے کا نام اگر وضو میں نہیں ہو تو شاید نہیں لے سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک حسرت ہے, اپنی زندگی میں 25 سال گزر چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے باقی ہیں, کہ میں پاکستان میں واقعتاً ایک اینٹی کا غلط لفظ نکل گیا. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ میں اگر پاکستان میں اپنی زندگی میں ایک واقعتاً جمہوری نظام دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ایک شہباز شریف کی ضرورت نہ ہو کسی کو, کہ وہ وہ اس طرح کا وفادار ملازم نہ چاہیے, میں واقعتاً ایک نان انفلوئنسڈ پولیٹیکل سیٹ اپ دیکھنا چاہوں. What is the recipe to get to that point someday in life? We all know کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے, but how do we get to that point ever in life? دنیا میں کیا ایگزامپلس رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو کرٹیسزم ہے نا, سب سے پہلے جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے اس کو ڈیکنسٹرکٹ تو کرٹیسزم نہیں کرنا ہے. اسی لیے دس از دا بگیسٹ پارٹ آف دا سولوشن. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ تنقید تو بہت آسان ہے, لیکن تنقید از دا وے ٹو بلڈ دا فیوچر بیسکلی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ ہوگا کس طرح, وہ تھامس ہابس نے کہا تھا کہ سوشل کانٹریکٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک اسٹیٹ کا عوام کے ساتھ اور ایک عوام کا عوام کے ساتھ. فرسٹ یو کریٹ ون پیپل, دے ڈیسائڈ ٹو ریز اے اسٹیٹ, اینڈ دین دیر از اے فارملائزڈ agreement between the state and the people basically. So did we in the first place become one people? No, we did not. کہ اگر لاہور سے سائی وال تک کی جو ہے نا وہ رضامندی کے اوپر ریاست تخلیق ہو گئی ہے, کہ نہ گلگت والوں سے پوچھا ہوگا بلوچستان میں کیا ہوا, وہ آپ پڑھ لیجئے کتابوں کے اندر. اب پرنسلی افیئر کتاب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعقوب بنگش کی, جس میں وہ کہتا ہے کہ تینوں طرف جو ہے وہ باقی جو اسٹیٹ تھیں, لسبیلا, کھاران اور ایک اور اسٹیٹ تھی کلات کے اراؤنڈ, وہ تو انسرکل ہو گئیں, انہوں نے بھی سائن کر دیے. پھر وہ کراچی گئے ایز این انڈیپینڈنٹ لیڈر, خان آف کلات کی بات کر رہا ہوں, ان کو ریسیپشن نہیں دیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کون ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی رائے شامل نہیں ہے, وہ منظور پشتین صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر میری رائے شامل نہیں ہے کسی فیصلے کے ہونے میں تو اس کا اطلاق مجھ پہ نہیں ہو سکتا.
डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही ये है। अगर मेरी राय शामिल नहीं थी इस नेचर के स्टेट क्राफ्ट को मुझ पर इम्पोज करने के लिए, तो इसके लॉज मेरे लिए रेलिवेंट हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपने कहा ये होगा किस तरह, फर्स्ट यू हैव टू बिकम वन पीपल एंड फॉर दैट यू हैव टू रिफॉर्म द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि किन लाइंस के ऊपर, अब यहाँ इनकलाब की बातें हो रही हैं ना, लाहौर में बैठे हुए एक शख्स के लिए इनकलाब क्या है, इलेक्ट्रिक कार। बलूचिस्तान में रहने वाले के लिए इनकलाब क्या है कि लाश ना आए बच्चे की घर। यू नो इट्स हैक ऑफ अ डिफरेंस फॉर द कंसेप्शन। जिस तरह शहजाद ने शुरू में बात की, तमकिनत ने बात की कि हर पाकिस्तान जो है वो किसी के लिए क्या है, वो उसका लिव्ड एक्सपीरियंस है बेसिकली। हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। इस पूरी जंग के दौरान मैंने किसी खातून को नाचते हुए नहीं देखा इस बात पे कि मार दो इंडिया को, ये कर दो, बिकॉज दे डोंट फील दैट जिंगोइज्म, दे आर नॉट इम्पोजिंग वॉर्स, दे आर आउट ऑफ दिस। ये तो वो एक जो एनरेज्ड किस्म के मेल मेंटालिटी है दोनों तरफ से, वही लड़ रही होती है, जो ईगो सबसे बड़ी होती है ना। अब क्या इशू है कि मोदी साहब टीवी पे आके एक लाइन नहीं बोल सकते कि हाँ जेट्स डाउन हुए, मेल ईगो, कि इसके बाद में फिर छाती कैसे चौड़ी करके बताएंगे इंडियन मीडिया पे कि 56 इंच की है। उनके बुलेटिन में ये एक्चुअली चल चुका है कि मोदी जी की छाती 56 इंच की है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, तो ये चीज़ है कि इसके लिए आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रेफर्मेशन चाहिए, और उसके लिए क्या है कि इन तमाम नेशंस की कॉमनैलिटी तलाश करना छोड़ें, लेट देम बी हु दे आर। ना उन पे उर्दू इम्पोज करें, ना टॉप डाउन अप्रोच से स्टेट बनाएं। स्टेट बनती है बॉटम अप, टॉप डाउन नहीं बनती। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये था कि ये जो एपिसोड हुई है इंडिया के साथ हमारी, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुई है, एक तो बहुत गुस्सा है, कुछ सेगमेंट है इंडिया में जो ये कहता है कि ये क्यों सीज़ फायर जो है वो हो गया है, और उसके बाद मोदी भी जो है वो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी जारी है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल्स भी जो है वो करने जा रहे थे, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी। तो कितने चांसेस हैं कि अभी ये दोबारा से आग जो है वो भड़क सकती है कमिंग डेज में इंडिया पाकिस्तान की? देखें, ये तो पहले एड्रेस हुआ, अभी बिहार का इलेक्शन भी है नवंबर में बेसिकली, लेकिन बात ये है कि अब वो इस तरह की एक मशीनरी, एक पॉलिटिकल मशीनरी है जिसने आपको ये दिखा के वोट लिया है कि ये लोग जिनको कांग्रेस अपीज़ करती रही और वो आपको मारते रहे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें वोट दो। तो बयानिया चूँकि वही है, तो आप उसी बयानिए के हॉस्टेज बन चुके हैं। आप वो कहते हैं ना, यू लिव बाय द गन, यू डाई बाय द सेम गन। अब इसी बंदूक के सर पे अगर इलेक्ट हुए हैं तो इसको फिर मेंटेन भी करना है आम वोटर के लिए, जो कि अब करने की कोशिश की जा रही है। तो बात यह है कि ये दोबारा होने का अब जो चांस है वो बेसिकली वाटर के थ्रू ही होगा ना। इंडस वाटर ट्रीटी का आज अगर पाकिस्तान की खबर है कि 90,000 क्यूसेक तकरीबन पानी रोका हुआ है हिंदुस्तान ने रिसेंटली, पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर इतने जो स्पिलवेज हैं उससे इतना कम जो है वो लेवल रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप इसको चोक करने की कोशिश करोगे तो हमारा तो सबसे बड़ा दरिया यही है ना, इसी से हम सारे ट्रिब्यूटरी रिवर्स आगे जाते हैं। हमारा कनाल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कनाल सिस्टम कहलाया जाता है, लेकिन वो इरिगेट तो ऐसे ही होता है। तो अगर आप ज़मीनों को बंजर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये डी एस्केलेशन सिर्फ काइनेटिक वे में हो गई है और उसके अलावा हम तसव्वुर करें कि ये दोबारा नहीं हो सकता। जब तक यहाँ पे उस नौइयत की रेजीम्स बैठी हुई हैं जो किसी पे भी जंग नाफिज करना बहुत नॉर्मल काम समझती हैं, तब तक दुनिया जो है वो डेंजरस हाथों के अंदर है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और ऐसे ही यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल शहजाद आपसे है कि अगर जर्मन्स की डीनाजिफिकेशन हो सकती है, जापानीज जिन्होंने बम खाया था, एटम बम खाया था, वो अमेरिका के साथ मिलके उन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजार लेते हैं, माफ़ भी कर दिया, पाकिस्तान से ज़ियाउल हक से जान क्यों नहीं छुड़वाई जा रही? अभी तक ज़ियाउल हक़ाइजेशन क्यों नहीं हो सकी? सरेआम सजाएं देना, जहादिज़म हर तरफ के, इसका कब तक हम पाकिस्तान से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ से जान छुड़वा ले? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अमीरों के पास एक सोने की मुर्गी है जो अब तक सोने के अंडे दे रही है, और आप पूछ रहे हो वो ज़िबा क्यों नहीं कर रहे हो सोने की मुर्गी को? कौन पागल करेगा? ये हुसैन हक्कानी की पूरी किताब है, बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री। रिलीजन और रिलीजियस डॉक्ट्राइन का जितना फ़ायदा होता है, अभी सिंध में कनाल्स पे बहुत प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, पूरा सिंध बाहर आया हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन टीएलपी ने जाके KFC जला दिया, ऑल ऑफ अ सडन हालात ख़राब हो गए। हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में पहला मार्शल लॉ लगा जब एंटी अहमदी राइट्स हुए। एंटी अहमदी राइट्स हुए, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद कियानी रिपोर्ट आई, किसी ने पढ़ी नहीं। तो मज़हब का इस्तेमाल करके अवाम को कंट्रोल करना, केओस क्रिएट करना। गिलगित बल्तिस्तान में इतने साल पीसफुल को एग्जिस्टेंस रही, सडनली पाकिस्तान प्रॉपर वहाँ गया तो शिया सुन्नी फसादात शुरू हो गए। तो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।